السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. میں 2015 میں کراچی میں آئی تھی, اور جب میں کراچی میں آئی تھی تو میں نے سنا تھا کہ بھی کراچی میں جو سنڈے بازار لگتا ہے وہ اتنا زبردست ملتا ہے کہ آپ کو کراچی کے سارے سپر ماڈلز, کراچی کے بڑے بڑے ایکٹرز آپ کو اس سنڈے بازار میں نظر آتے ہیں, کیونکہ اس سنڈے بازار کی شان ہی اور ہے. اور اس سنڈے بازار میں اتنی کمال چیزیں ملتی ہیں جو کہ باقی شہروں میں لگنے والے سنڈے بازاروں میں نہیں ملتی. اچھا, میں تو خیر کبھی لاہور کے سنڈے بازار میں بھی نہیں گئی ہوئی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی کہاں لگتا ہے. اور میرے خیال سے لاہور میں جو سنڈے بازار, ہاں سنڈے بازار بھی لگتا ہے, وہ جو لنڈا بازار ہے وہ ایک علیحدہ سے لگتا تھا. لیکن مجھے کراچی کی بہت ہے کہ اچھا بھئی اگر میں جا رہی ہوں کراچی تو میں نے نا سنڈے بازار ضرور جانا ہے. لیکن ہوا یہ کہ اسی سال جو ہے نا وہ یہاں پہ سنڈے بازاروں میں جو ایک بہت بڑا گرینڈ قسم کا سنڈے بازار لگتا تھا اس پہ لگی پابندی اور وہ ہو گیا ٹھپ. تو میں وہ رونقیں نہیں دیکھ سکی جو کہ اس بڑے سنڈے بازار کی جو بہت فیمس تھا میں دیکھ سکتی. اچھا, اب سنڈے بازار تو چاہے جتنے بھی لوگ چلے جائیں, ایک بارگین کا ایک آرٹ ہوتا ہے. سستی شاپنگ ایک بہت بڑی آرٹ ہوتی ہے جو کہ ہر ایک کو نہیں آتی. میں اکثر اپنے دوستوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بڑی اچھی جگہوں سے جا کے بڑی کمال پرائسز میں چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. ان کو بارگیننگ بڑی اچھی کرنی آتی ہے. مجھے بارگیننگ کرنی اتنی اچھی نہیں آتی, اس لیے میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جی ہاں میرے ساتھ کون جائے گا, کہ اگر میں کبھی کسی دوسرے سے, میں لاہور میں لبرٹی مارکیٹ بہت زیادہ جایا کرتی تھی اور اپنی طرف سے مجھے لگتا تھا کہ میں نے کیا کمال ریٹس کی شاپنگ کی ہے نا. لیکن جب میں اپنی کسی دوسری دوست جو بھی وہاں گئی ہوتی تھی اور وہ بتاتی تھی کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے, میں نے کپڑا خریدا ہے, تو مجھے تب پتہ چلتا تھا کہ ہائے 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 میں تو پھر لٹ گئی, انہوں نے تو پھر مجھے چورا لگا دیا, کیونکہ مجھے شاید اتنی اچھی بارگیننگ نہیں آتی تھی. تو آج کے شو میں نا میں آپ کی ملاقات کرا رہی ہوں ہمارے ان سیلیبریٹی سٹار سے جن کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اگر آپ نے کراچی میں اچھی شاپنگ کرنی ہے, ماڈرن شاپنگ کرنی ہے, اچھی اور سستی شاپنگ کرنی ہے, تو جناب وہ کیسے کی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے آرام سے, میں تو اکثر کہتی ہوں مجھے کوئی میرا دوست مل جائے, کوئی میری دوست مل جائے جو مجھے لے جائے بھائی کہیں, اگر سنڈے بازار چھوٹا سا بھی لگتا ہے, تاکہ میں دیکھ کے ہوں کہ بھئی سنڈے بازار میں ایسی کیا چیز ملتی ہے جس کی لوگ, اور اتنی سستی اچھی چیزیں کیسے ملتی ہیں. بڑا مجھے شوق ہے. جی جناب, تو میرے بڑے زبردست سیلیبریٹیز موجود ہیں جن کو بڑے اچھا ایکسپیرینس ہے کمال شاپنگ کا. فرح نادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عاصم محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ عنبر خان موجود ہے, ہماری بہت پیاری کرن بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ دونوں اکثر ویڈیوز بھی بناتی رہتی ہیں. بہت یہ نا مجھے اتنا مزہ آتا ہے جب بھی عنبر جی اور جب کرن ہمارے شو میں آتی ہے نا, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کہاں سے لی, پھر کہتے ہیں یہ چیز میں نے اتنے پیسے میں لی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی میں نے تو بہت مہنگی چیز لی. یہ وہ جو بتاتے ہیں کہ ارے نہیں یہ اتنی سستی چیز ملی, اتنی اچھی چیز ملی, تو ہمیں ہوتا ہے اللہ میاں نیکسٹ ٹائم مجھے ساتھ لے جائے. ایکچولی میں نے ایسے لوگ دوسروں کا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے, اکیلے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسرے بھی اٹھا لیں. بالکل والا بھی ہوتے ہیں وہ ذرا بتاتے ہیں کہ نہیں ہم نے اگر جو 2000 روپے والی چیز ہے وہ 10,000 روپے میں بتائیں گے تاکہ یہ نہ لے پائیں, یہ ہمارے پاس ہی رہے یہ چیز. ہم لوگ تو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں, سب سے پہلے بتاؤ, اچھا بھی بتانا بھی چاہیے. آپ کو جب آگے سے اپریسیشن ملتی ہے نا تو آپ کے اندر اور ایک اور موٹیویشن آتی ہے کہ اور ایکسپلور کرو. بٹ لیکن زیادہ تر لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ ہم سستی چیزیں پہنیں, اور موسٹلی جن کے لوگ باہر ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اس سے زیادہ کنیکٹ کر دیتے کہ فلاں میرا بھائی یا وہ باہر سے لائے. وہ ایک ہے نا, وہ کہتا ہے جیکٹ کہاں سے لی ہے, کہتا ہے میرے خالو آئے ہیں امریکہ سے, انہوں نے آ کے لنڈے سے لے کے دیے. تو یہ بھی ہوتا ہے, یہ باقی جو بھی پنجاب ہے. لیکن مجھے بھی واقعی بہت لگتا ہے اگر میں کبھی کوئی سستی چیز لے آؤں تو میں بتاتی ہوں بھائی میں نے اتنے کی لی ہے, اور میں دوستوں کو کہتی ہوں تم بھی جا کے لے کے آنا, تو میری دوست مجھے کہتی ہیں ہم نے یہ چیز اس سے بھی 200 روپے کم ملی. تو میں کہتی ہوں مطلب مجھے لگ رہا تھا میں کوئی تباہی مچا کے آ گئی ہوں نا, زبردست کر کے آ گئی ہوں. تو مجھے, میں اکثر جب میں لاہور میں ہوتی تھی میں کہتی تھی کہ مجھے لبرٹی میں جو وہاں پہ پٹھان بھائی نا, مجھے دیکھ کے چھم چھم کھیلنے لگ جاتے ہیں کہ آ گئی پھر لوٹیں گے اس کو, اور میں پاگل بن جاتی. تو بارگیننگ از اے آرٹ. بارگیننگ یہاں والوں کو بھی اب آئیڈیا ہو گیا برانڈیڈ. آپ اتوار بازار جاؤ یا جہاں پہ پٹھانوں نے اپنے سٹالز لگائی ہوئے ہیں, زمزمہ, یقین کرو وہاں پہ جو برانڈیڈ جاگرز کی بات کر رہی ہوں, اتنے اچھے برانڈنگ, بلکہ میں پوچھتی ہوں یہ برانڈنگ ہے وہ دھو کر اتنے صاف اچھی کنڈیشن میں, نہیں کچھ کے تو ٹچ بھی اور وہ دیں گے جیسے 8,000 11,000 مہینے کا,
लिटरली, और वो अच्छे वाले होते हैं, कुशन एंड एवरीथिंग, ऑल ब्रांडेड। हमारे पठान भाई भी एजुकेटेड हो गए हैं, उनको सब पता है। बाजी ये इतना है, आपको नहीं पता। वो लोग अगर उनको समझ में नहीं आ रही ना कि अगर आज हम वो जो स्पेशली संडे बाजार की शॉपिंग और सस्ती शॉपिंग के वाले से बात करें, तो आजकल वेस्ट में भी अब थ्रिफ्ट स्टोर्स, क्योंकि जब आप बहुत चीजें अपनी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देन यू जस्ट थ्रो इट अवे, ठीक है, फिर वो अच्छी शॉप्स में जाते हैं जो आपने नहीं पहनी होती, तो फिर लोग खरीदते हैं प्री लव्ड, और कहीं तो पहले भी उसको हाथ में लगाया होता है ना, तो वो चीजें हो रही हैं। अच्छा, आप लोग जब जाते हैं कि जब सस्ते बाजार के भी जब संडे बाजार आप लोग जाते हो, तो आप लोग तो क्योंकि सेलिब्रिटीज आप लोग तो लोग पहचानते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो क्या आप लोग मास्क शास्क लगा के जाते हैं, लोग वैसे ही जाते हैं यार चलो अच्छी बात है? नहीं, पता क्या, डिपेंड करता है कि आप अगर जैसे एक सीरियल चल रहा है, वो बहुत हिट हो रहा है हमारा, कि हर कोई देख रहे हैं, तो वो इस वक्त फिर मैं लगा लेती हूँ मास्क, क्योंकि फिर एक लोग इतना वो हो जाता है कि मैं यानी शॉपिंग भी नहीं कर सकता बंदा। भाई आप इतवार बाजार से ले रही हैं? मैंने कहा हाँ, मैं भी एक नॉर्मल ही हूँ जैसे आप लोग हैं। तो अगर जरा सा कुछ वो हो कि लोग नहीं पहचान रहे हो, तो उस वक्त मास्क नहीं लगाती, लेकिन मोस्टली मैं मास्क लगा के ही जाती हूँ। अच्छा, ओके। और एक तो क्राउड की वजह से भी ज्यादा इतनी मिट्टी विट्टी, जहाँ भी मुझे लगता है लोग आपको पहचान जाते हैं, आपसे चीज महंगी और मांगने लग जाते हैं। अच्छा नहीं, बेचारे ये लोग जो सस्ते होते हैं ना, ये पठान वठान कुछ नहीं। मैंने कहा कितने की जूती है? कहेंगे 500 की। मैंने कहा 150 में देगा बाजी को? नहीं बाजी नहीं, जाओ जाओ तुमको बुला लेते हैं। हाँ, अच्छा एक जानने वाला मिल गया, बाजी तुम तो इतना कमाता है, 150 में ले रहा है। मैंने कहा अब 100 में लूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद दे देते हैं ये लोग, क्योंकि पहचान गए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो आपने सवाल किया वो ये है कि मास्क लगाना हर एक का डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड है कि वो क्यों लगा रहा है। मैं संडे बाजार जाता हूँ और अक्सर जाता हूँ, जब मुझे कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है तो मैं अक्सर जाता हूँ। उसका पहला रीज़न ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप सेलिब्रिटी हो, आप अच्छे पैसे कमाते हो नहीं कमाते। मुझे आप ये बताएं, अगर आपने ओरिजिनल एडिडास के शूज़ इस वक्त पाकिस्तान में लेने हैं तो आपको नए मिलेंगे? कितने के मिलेंगे? आप जरा कीमत जाके देखें, 65,000 रुपए के, 80,000 रुपए के, 1 लाख रुपए के। अगर आपने कोई ऐसा ब्रांड लेना है जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, नया भी अवेलेबल नहीं है, तो आप कहाँ से लेंगे? आप ये वेट करेंगे कि यार दुबई जाऊंगा तो फिर जाके लेकर आऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर आप वहां से शॉपिंग कर रहे हो, जहाँ से लोग समझते हैं कि यहाँ से सिर्फ गरीब करते हैं। जरा आप जाए ना क्लिफ्टन वाले जो संडे मार्केट है, मैंने कहा जब बंद होने के नहीं क्लिफ्टन में लगता है, अभी भी संडे में लग रहा है, अब लग रहा है। अब उसका नाम हो गया बचत बाजार। सैटरडे एंड संडे 2 दिन लगता है। 2 दिन। अच्छा, दूसरी बात मैं मास्क वाली आपको बताता हूँ। मैं मास्क लगा के इसलिए जाता हूँ, इस वजह से नहीं जाता कि लोग मुझे जज कर लेंगे यार कि ओहो ये संडे बाजार है, हमारा हीरो है, लोग हाँ व्हाटएवर। मैं इसलिए नहीं लगाता। इशू ये होता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। किस तरह से? एक तो लोग चलो आपको पहचान रहे हैं, लोग सेल्फी लेने भी आ जाए, वो भी मसला नहीं है। कंफर्टेबल इन इट्स विद सेंस कि आप इजी होके ना किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वही जो इनकी बात आती है, तो जो लोग आपको पहचान रहे हैं, तो अक्सर लोग पहचान भी लेते हैं। पठान भाई भी टीवी देखते हैं, उनको भी पता है। तो वो भी ये जो इन्होंने बताया ना कि बाजी तुम तो इतना कमाता है ये वो, तो हमें भी कहते हैं कि भाई यार तुम एक हार्डवेयर का शॉप है मेरे घर के पास, तो उससे मैं अक्सर हार्डवेयर की चीज़ें लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ घर की ना, मेरा शौक है। तो वो जाता हूँ उससे, तो मैं किसी चीज़ पे बार्गेनिंग करने लगता हूँ तो वो कहता है भाई यार तुम तो लाखों रुपए कमाते हो। मैंने कहा कमाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फजूल के पैसे देके जाऊँ। हाँ, जो हक सच के तुम्हारे पैसे हैं वो मैं तुम्हें देके जाऊँगा। अच्छी बात की बिल्कुल सही बात। तो ये बात होती है। तो मेरा मास्क लगाने का मतलब ये होता है कि मैं कंफर्टेबली होके किसी के साथ बार्गेनिंग कर सकूं, क्योंकि मेरा मकसद वहां जाने का 2 है। एक तो ये है कि अच्छी चीज मुझे मिले जो कहीं और से नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो मुनासिब पैसों में मिले, मुझे ऐसा ना लगे कि यार ये इससे अच्छी तो मैं नहीं ले लेता। सो दिस इज द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप बताएं कि हम तो ऐसे ही क्यों सारे व्लॉग्स ही बने होते ना, हम ऐसे ही चले जाते हैं। मैं तो खैर नहीं लगाती, हमने नहीं लगाया। इतने हमने व्लॉग्स बनाए हैं शॉपिंग के, और ऐसे ऐसी जगह गए हैं, बचत बाजार, बाड़ा मार्केट, फला ऐसे ही गए हैं हम लोग ना। लोग इतने सब अपने अपने बिजी होते हैं शॉपिंग में। लेकिन वहाँ पे ये होता है जैसे कभी ना इतवार वजह से मैं अब गई, मैं तो अपने खान सामे के भी साथ चली गई ना बचत बाजार। कुछ लेना था मुझे, तो पंखा लेना था, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रखना था जिसका अच्छा वाला मेक का ना।
تو خیر دوپٹہ رکھ لیا, کیونکہ پھر والی بات ہے ذرا سا جو ہے نا لوگ تصویریں کھنچوا لیں چلے یہ, مگر موسٹلی ہم لوگ نہیں لگاتے آج تک. ہر جگہ اتنے ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا پہلے نہیں تھا کانسیپٹ, جب فیس 8 کی سائٹ پہ تھا جو کتنا زبردست, وہی مجھے دیکھنا تھا مجھ سے, وہ بہت اچھا وہ بہت اچھا تھا. وہ تھا 2015-2016 میں وہ ختم ہو گیا. 16 میں ہاں, مجھے یاد ہے کہ 2015 میں اسی طرح کا بڑا نہیں وہ بٹ اس کیلیبر کا نہیں ہے. وہ بہت اچھا تھا. وہ اس کی جو شاپس تھی نا, اب جیسے یہ کلفٹن والا ہے تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ شاپس اوپر نیچے یہ وہ بنے ہیں. وہ تو پراپر شٹر لگے ہوئے تھے اوپر, اور ایک ایک شاپ الگ نظر آتی تھی آپ کو. آپ کو وہ جوتوں کا الگ اسٹال ہوتا تھا, گرم کپڑوں کا. یہاں پہ تو وہ یہاں کھڑے ہو تو آپ کو دور تک دکھے گا. اس والے تار بازار ابھی پتہ کتنے اسٹالز ہیں, 520 اسٹالز ہیں. پہلے اسٹارٹ ہاں کیونکہ جو کرتے ہو ہم جان پہچان والے دوست ہے ہمارا نا اس کا, تو مجھے اس لیے پتا ہے کہ پہلے 300 اسٹالز سے اب 550 کے قریب ہیں اسٹالز, تو بڑھ رہے ہیں. اب زیادہ 2000 روپے میں اسٹال ملتا ہے, 2500 کا ایک اسٹال ملتا ہے ایک دن کا نا. کچھ لگانا ہے تو ہم لگا سکتے ہیں. میں کہتی ہوں قسم خدا کی اپنا بھی ایک اسٹال لگا لے. اپنے سے کہہ دی خان اس سے نا چوکیدار سے, یار تمہیں بٹھا دوں گی, تم جتنی سامان ہے نا تم کر دو. میں جی میں نہیں, آپ ہو. میں کہا میں کہاں سے کھڑی ہوں گی اسٹال پہ. تو اچھا یہاں والے میں نوٹ کیا جوتے بہت ہیں, جوتے ہی جوتے بھرے. اچھا اور یہاں اس سے بھی جو زیادہ اچھا ہے وہ گلستان جوہر کا. اچھا وہاں کا بھی, اچھا وہاں پہ بھی میں گئی, وہ بھی گلستان جوہر کا بھی بہت اچھا. اور وہ کس دن لگتا ہے؟ وہ سنڈے کو ہی لگتا ہے. سنڈے کو. وہ بہت بڑا ہے اور بہت اچھا ہے. وہ اچھا, وہ منگل اور اتوار. اچھا وہ اس ٹائپ کا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ فیس ایٹ میں جو لگتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے. اس سے ملتا جلتا ہے, جانا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں, اور لوگ کا جیسے میری طرح کیوریوسٹی میں ہوتا ہے نا کہ اچھا جی جا کے دیکھیں ایگزیکٹلی کہ کیا, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے گھر بنایا نا تو گھر میں ڈیکوریشن پیس جو اگر آپ نے کرنے نا وہ جا کے سنڈے بازار سے لیں, کیونکہ وہاں سے جو باہر کے اسپیسیفکلی بڑی زبردست قسم کی جو آپ کی ڈیکوریشن پیسز ملتے ہیں. کون سا ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ کو چیز اچھی مل جاتی ہے اور رش بھی تھوڑا بہت کم ہوتا ہے؟ وہ صبح کا ہی 12-1 کا ٹائم مجھے لگتا ہے سنڈے بازار کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. جتنا آپ شام میں جاتے رہیں گے نا 4-5 بجے رش پڑتا جائے گا اور چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اچھا اور یہ ہے کہ شام میں اگر آپ جائیں نا تو اس میں جیسے آپ سبزیاں یہ باقی چیزیں لیں, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا ریٹ کم ہو جاتا ہے شام کے ٹائم کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ ہو جائے. صبح کے ٹائم پہ جو ہوتے چیزیں اگر خریدیں, باجی ابھی تو کولا ہے, ابھی تو بولی لگا ہے یار, آپ ابھی سے کم کر رہے ہیں سبزیوں وغیرہ میں, تو وہ ہوتا. اب یعنی کہ دوپہر میں چلے جاؤ اس وقت بھی اتنا رش نہیں ہوتا. شام کے بعد صحیح کہہ رہے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے رش. ضروری نہیں کہ اتوار بازار میں کوئی سب یوز چیزیں ہیں استعمال شدہ. نہیں برانڈ نیو میں نے اپنی وہ جو میں چھت بنائی نا, مجھے وہ چاہیے تھی ریلنگ, تو میں ہائپر اسٹار گئی تو وہاں پہ مزہ نہیں آ رہا تھا. یہاں میں نے اپنی جو بھی ہیں 4 میں نے گرلز لی ہیں اتوار بازار سے. ہاں پلانٹس ہیں, آپ کے لیمپس ہیں, دوسری چیزیں سب. وہ دکان بکس کا اسٹال کتنا اچھا ہے, میں تو حیران تھی ویرائٹی دیکھ کے کتابوں کا. یہ جو سب سے اچھا زمزمہ پہ بنا ہے, ہاں وہ چھوٹا ہے نا, وہ چھوٹا ہے ڈیکوریشن چھوٹا ہے لیکن بٹ ان پٹھانوں کے ڈیکوریشن سب سے زیادہ ہیں جو آپ کو بچت بازار میں نہیں ملیں گے. اور وہاں کے لیمپس, وہاں کے کراکری بہت اچھے 6,000. اتنی تعریفیں کریں نا کراچی کے سنڈے بازارز کی, اور بہت ساری ٹکٹس جو ہے نا وہ بکنے والی ہیں پنجاب سے اور KPK سے, بلوچستان سے بہت سے لوگ آنے والے ہیں کراچی میں کہ آگے ہم جا کے وہ چیز کریں. لیکن نو ڈاؤٹ کہ میں نے بچپن میں بیسکلی نا, میں بیسکلی سیالکوٹ سے ہوں ایز یو نو, تو وہاں پہ سنڈے مارکیٹ کا تھوڑا سا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ ایک دربار ہے, امام صاحب ان کو کہتے ہیں, تو ان کے دربار کے نیچے نا بہت بڑی گراؤنڈ ہے. وہ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ مجھے یاد ہے بچپن میں جمعرات کے جمعرات وہاں پہ وہ میلہ اس کو بولتے تھے. آج کل ذرا ماڈرن دور میں اس کو سنڈے مارکیٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہ بھی بالکل سیم یہ کانسیپٹ تھا. تو بچپن میں ہم جاتے تھے اپنی دادی اماں کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں وہاں سے ہم لیتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سوچیں نا تو یہ پرانے وقتوں کے یہ جو سنڈے مارکیٹس لگتی ہیں یا اس طرح کے جو بازار لگتے ہیں یہ مالز ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایسی چیز جو آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں گھر میں بہت اکثر بناتا ہوں, لائک آفٹر لائک 10 days موموز میں بہت اچھے بناتا ہوں. اور
اس کے لیے نا میں اب ظاہر سی بات ہے موموز کو وہ فولڈ کرنے کے لیے آپ کو ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے. تو میں نے ایک دن سوچا, میں نے کہا یار یہ میں ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ ان کے پاس ایک وہ ہوتا ہے پلاسٹک کا ہوتا ہے سانچا سا ہوتا ہے, اس میں بس وہ ڈالتے ہیں اور یوں کر کے اور جلدی بن جاتے ہیں. اب وہ میں ڈالمن گیا ہوں, وہاں سے میں نے وہ کارفور میں دیکھا ہے, میں نے امتیاز پہ دیکھا ہے, میں نے کہیں اور کہیں نہیں ملا, باقی روایتی چیزیں ہیں. اس دن میں وہاں گیا ہوں اور وہاں مجھے ایک چھوٹی سی وہ چھوٹا سا اسٹال تھا, وہاں مل گیا 125 روپے کا. میں نے کہا واٹ, 3 پیس کا سیٹ اور نیا, وہ نہیں یوز نہیں, نیا. اور ڈیمو بھی دیکھ کر آپ کو دکھا رہے ہو. میں نے کہا یار فوراً دے دو 2, میں نے کہا 2 فوراً دے دو کیونکہ یہ تو کام کی چیز. 300 کے آپ نے تو پکڑے نا. اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی آلویز, اٹس اباؤٹ کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ بولتے ہیں یار او مائی گاڈ یہ بھی یہاں پہ موجود ہے, تو وہ وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے. سو وہ بڑا جو ہے نا وہ فائدہ رہتا ہے. اچھا یہ بچت بازار تو چلو سیٹرڈے سنڈے نا ہم اور کرن گئے تھے, یہی تھے بارہ مارکیٹ, انٹرنیشنل بارہ مارکیٹ سے پرماننٹ مارکیٹ جو کہ پورے شیڈ کے اندر, وہاں پہ وہ چیزیں بہت ہیں, مردوں کی بہت زیادہ الیکٹرانک جینٹس آئٹمز, شکار کے آئٹمز بہت ہیں, اور یہ آپ کے آئرن, ٹونگز, ہیئر ڈرائر 2,000 میں. پشاور نہیں کرن کا بھی وہ ٹونگ, میں کہا اس دن میں نے کہا خبردار نہیں مت لینا 10-15,000 کیونکہ وہاں جائیں گے وہاں سے لے کر آئیں گے. اچھا کہ مجھے بتا دیا کہ ساری باہر کی اس کی ٹونگز اور وہ امپورٹڈ والی چیز, اسٹیریو ڈیک, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور وہ یہ اسٹیریو ڈیک تو اب وہ ڈیکوریشن پیس میں آ گیا کہ جو بچوں جو ڈیک ہوتے تھے بہت وہاں پہ جوتے کپڑے کم ہیں, مگر یہ میں نے تو وہ لیے برانڈ نیو, کیا لیے وہ ہاٹ پاٹس لیے, میں نے کولر لیا تھا, وہ بھی دوبارہ گئی اٹک گیا تھا میرے کے, اللہ میں نے مس کر دیا. کرن چھت کے لیے تھا, کیوٹ سا کولر تھا, یہاں ڈھونڈا کہیں نہیں ملا مجھے نا, پلاسٹک کے مل رہے تھے, مجھے وہ چاہیے تھا اسٹیل. میں کہا بچین, پھر میں گئی, اس دن بزی تھی, میں نے اپنے چوکیدار کو بتایا, میں کہا چلو لے کر آتے ہیں نا. ابھی یہ بے چین ہو رہی ہے لائٹس لینے کے لیے. ہم لوگ چلے گئے سینٹرل پلازا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, وہ ہول سیل مال ہے, تو وہاں پر آپ کو جو ساری چیزیں آن لائن بک رہی ہیں. اچھا لوگوں کو بتا دیں سینٹرل پلازا ہے کدھر کراچی میں؟ صدر میں آپ جائیے, ہم بھی گوگل کر کے گئے تھے, اس پہ میپ پہ لکھ دیا تھا, کریم سے گئے تھے ہم لوگ, وہ مطلب آن لائن بک کروایا تھا گاڑی, اور وہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے. وہیں سے گل پلازا کی بیک سائڈ پر اتنا بہترین ہے وہ مال, آپ کے کچن کی چیزوں کے لیے, گھر کی چیزوں کے لیے, اور یہ ڈیکوریشن لائٹس, LED, سولر لائٹس, اس طرح. اور وہاں وہ جو آپ بتا رہی ہیں نا جو آن لائن چیزیں ملتی ہیں, وہ ہر چیز وہاں پہ موجود ہے, ہر چیز. اور میں ایک شاپ پہ گیا, یعنی کہ جو ہماری ایک ایپ ہے جس میں اکثر چیز منگوانی ہو, اگر وہاں پہ 2,000 کی چیز ہے نا, تو وہاں پر آپ کو 800. میں اس کو بھی کیا کہی تھی, ہم نے لائٹس لی ہیں, میں نے 2 لے لی تھی. گنی رہنے دو نا, ابھی تم ایک لو, ابھی پتہ نہیں چلتی لے لی, اس کے بعد سے بھی 2 مہینے سے کھٹک رہی ہے. ابھی کل میں جانا میں نے دیکھا تو ایک وہ آیا تھا واٹس ایپ پہ, بائی ناؤ 2,250 سیم لائٹس ہم نے 800 کی لی تھی. نہیں بھائی, اچھا یہاں میں نہیں کریں گے نا, جو بزنس تو کریں گے, مطلب گھر اگر سیٹ کرنا ہے, نیا گھر بنا ہوا ہے, کچن کی چیزیں ایسی ویرائٹی ہے جو مجھے پتا بھی نہیں کہ کیسے استعمال کرتے ہیں. وہاں سیکنڈ فلور فیمس ہے ان کا ڈیزائنر بیگز اینڈ ڈیزائنر شوز, بیسٹ کاپی, بہترین کاپی آپ کو ملے گی. آپ وہاں جائیں, آپ کو کوئی نہیں میں ایڈ آن کرتا چلوں, وہاں پہ ایک شاپ ہے بچوں کی, بچوں کے ریلیٹڈ, جا کے گراؤنڈ فلور پر ہی ہے, لیفٹ پہ ہے, گراؤنڈ پہ, بالکل. ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ میں اندر گیا تھا اور میں باہر نکلا ہوں میرے خیال سے کوئی کم از کم 15,000 کی چیزیں لے کے, کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں. یہ اتنی زبردست ورائٹی, اور کوئی بڑے ٹوائز نہیں, آپ کہتے ہیں نا بڑے ٹوائز, ایسی چیزیں جو آپ کو اکثر یوٹیوب ویڈیوز پہ کورین چیزیں, چائنیز چیزیں جو نظر آتی ہیں نا, جو ہم نے کبھی بچپن میں دیکھی بھی نہیں تھی کہ یار یہ بھی ٹوائے ہوتا ہے کیا, یو نو, وہ والی چیزیں آپ کو ملتی ہیں برانڈ نیو, لائک وہ نہیں گل پلازا کے پیچھے والی سڑک ہے نا, وہاں پہ. اچھا گل پلازا میں گئی ہوں, 2 دفعہ گئی ہوں, نہیں 2 دفعہ نہیں, ایگزیکٹلی میں 3 دفعہ گئی ہوں, لیکن وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت مہنگی چیز جو وہ بیچتے ہیں, کیونکہ جس بندے کو بارگین نہیں کرنا آتا نا, تو وہ پھر اس کو, کیونکہ
2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से जाके टावल्स उठा के ले आई, मैं टावल्स उठा के लेकर आई तो मैं अम्मी को बता रही थी, सास को, मैंने कहा अम्मी मैं ये इतने टावल्स खरीद के आई, अम्मी की थी ये क्वालिटी, इस तरह बड़े ब्रांड के नाम है, तुम वहाँ से टावल्स ले ली थी सेम प्राइस से। मैंने कहा है, और मैंने अपने आप को इतना कोसा, मैंने कहा मैं क्यों गई यहाँ पे, क्योंकि जो मुझे बार्गेन करनी नहीं आती तो मैं तो नुकसान इतनी में पहुंची मुश्किल से। और उसके बाद चले जी मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में और कराची के अलावा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ, बल्कि हर शहर में लगता है संडे बाज़ार, लेकिन अच्छी शॉपिंग किन बाज़ारों में होती है और कराची में कहाँ आप जा सकते हैं, ये आज के शो में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि अंबर जी और किरण वो तो बता रहे हैं कि भाई आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लेनी हो तो आप कहाँ से ले सकते हैं। आप वैसे चारों मुझे ये बताएं कि अब तक की जो आपकी बेस्ट बाय चीज़ हो संडे बाज़ार से, सस्ता बाज़ार से, वो क्या थी अब तक की जो बेस्ट पे आप कहती है कि यार ये कमाल चीज हमारी तो सबकी बेस्ट है, सभी सब बेस्ट लिए, सारी चीजें बेस्ट ली। जूती जैसे भी मैं पिछले दिनों गई थी, कितनी जबरदस्त मुझे जूती मिली कि हमें शूट्स पे जरूरत होती है। तो उस दिन मैं पहनी हुई थी तो मेरी को आर्टिस्ट मुझे कहेंगे फरा इतनी अच्छी जूती कहाँ से, मैंने कहा संडे से। कह रही है नहीं डोंट टेल मी, मैं समझी तुम मैंने कहा नहीं बहन कोई बार नहीं, मैंने संडे से लिए 250 की। वो इतनी जबरदस्त मेरी जूती और इतनी जिसको कहते हैं ना पायदार, पायदार और आरामदेह बहुत है। तो मैंने 250 के लिए, वो वही 500 में कह रहा था, मैंने कहा नहीं 250। बार्गेनिंग तो खैर करते हैं बिल्कुल। तो वो इतनी, यानी कि मुझे तो सारी चीज़ अच्छी, अगर सूटकेस या सामान, हमारे बैग्स भी हमें बहुत चाहिए होते हैं। एक अभी कुछ दिन पहले मुझे कितनी ज़बरदस्त इतनी बड़ी एक वैनिटी मिली, वो होगी आई थिंक 1.5 के करीब तो होगी, उससे मुश्किल से मुझे 3000 की भी। वाओ भाई ऐसी पिक्चर्स ले आती है, पिक्चर्स हम शेयर करते हैं नाज़रीन के साथ, कितनी जबरदस्त चीजें जो है ना, बहुत जबरदस्त। वो उसने कहा अच्छा, उससे मुझे कहा कि 10,000, मैंने कहा 10,000, मैंने कहा नहीं तुम मुझे 2 में दो, चलो बाजी जाओ। तो मैंने कहा अच्छा जाते, अच्छा रुको कितने का देगा, मैंने कहा 3, ले जाओ दे दिया तुमको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो इतनी बड़ी है कि वो अगर किसी को पता चलेगा वो मेरा ख्याल है गश खा के गिर पड़ेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें बेसिकली से 3000 की जो प्राइस है बड़ी जबरदस्त बता रही है। बेसिकली ये जो है ना बाहर से जो कंटेनर्स आते हैं ना, तो ये लोग बुक करते हैं, ठीक है। अब आपकी बोली लगती है इस कंटेनर, आपको नहीं पता क्या होता है, अंदर क्या निकलेगा। अब वो आपकी लक होती है, 500 का इतना गठरी होगी या वो आपकी किस्मत है। अगर उसमें लाखों की भी चीजें निकल आएंगी 500 के अंदर, 1000 के अंदर, तो ये फिर वहां पे लोग खूब कमा लेते हैं, अच्छी चीज मिल गई। आप जाए सर्दियों में जैकेट्स वगैरह ये कितने जबरदस्त, खैर से वो मैंने अभी फिलहाल नहीं लिए। और कपड़े अगर आपको चाहिए तो ये गल्फ के बराबर में ना प्ले हाउस, बेहतरीन है, आपको नए भी मिल जाएंगे, टैग्स लगे हुए, उनके थोक के हिसाब से वो आपको दिखाते रहेंगे। इतने जबरदस्त, सारी स्कीमें बता दें आप लोगों को। नहीं वो मतलब विंटर्स की चीजें आपको बेहतरीन वहां से मिलेंगी। मैंने तो लिए थे, मैंने वो पैराशूट वाला जैकेट ना, और टैग भी लगा हुआ उसका, 3000 का, इतना लॉन्ग, मैंने पूरे कोयटा में वही पहना, इतना स्मार्ट। आप गल्फ से पहले, आप स्टार्ट होने से पहले लाइन से वो शॉप्स हैं सारी और एक से एक। प्ले हाउस इज बेस्ट फॉर जैकेट्स एंड विंटर्स और ये अच्छा नहीं टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, सारी चीजें, हर चीज मिलती है। आसिम से आपकी बेस्ट बाय अभी तक की क्या चीज जो आपके हैं? अच्छा मैं ना, आपने मोमोज वाली भी चीज बताई, बड़ी अच्छी थी। एक चीज का ऐसी एक चीज तो नहीं है, लाइक अक्सर हो जाता है, लेकिन मैं ओवरऑल बात करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कि संडे बाजार से या बचत बाजार से, इवन आप मॉल्स पे भी जाओ या जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो हम नॉर्मली पहनते हैं, मेरे ख्याल से आपको स्मार्टली प्ले करना चाहिए। स्मार्ट बंदा वो होता है कि जैसे आप देखें, मैं ये कहता हूँ जो ओरिजिनल प्राइस पे चीज़ लेता है ना वो बेवकूफ़ है, ठीक है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अलग बात है, बट मैं क्या करता हूँ, मेरा एक सिंपल फार्मूला है। जैसे अभी सर्दियाँ हैं, ठीक है, कराची में थोड़ी बहुत सर्दी है, पंजाब में ज़्यादा है।
पंजाब में तो रहेगी टिल लाइक मार्च तक मे बी, यहाँ जो है वो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 20 दिन और मैक्सिमम रहेगी। बट जो स्टॉक यहाँ पे आ चुका है वो वापस नहीं भेजते, वो अगर आप बेचना ही बेचना है, नहीं वो उनको बेचना ही बेचना है। तो जब वो बेचते हैं तो वो स्पेशल कराची के, कई दफा आप ऐसा देखेंगे कि ऑनलाइन आप देखेंगे वो डिस्काउंट पे नई चीज़ आपको मिलेगी, बट आप कराची के किसी मॉल में जाएंगे वो डिस्काउंट पे लगी होगी। उसकी वजह ये है कि कराची में वो सीज़न ख़त्म हो गया। अब वो जब सीज़न ख़त्म हो गया तो वही जो चीज़ है वो आपको कम प्राइस पे मिलेगी। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी यहाँ से सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो मैं अगली सर्दियों का सोच के जो भी मुझे डिस्काउंट की चीजें मिलती हैं मैं उठा लेता हूँ। ये चीज है स्मार्ट बाय। तो इसी तरह से गर्मियों की अभी आजकल जाएंगे आप गर्मियों की कोई शर्ट लेने जाएंगे तो वो डिस्काउंट पे ऑलरेडी आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी आजकल तो गर्मी है नहीं तो उनके जहन में वो चीज नहीं है। तो आपको वो बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। और मेरा साइज ऐसा है कि मुझे मेरे साइज की बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं अवेलेबल, बिकॉज मेरा स्मॉल साइज है, मुझे स्मॉल आता है, लगता नहीं हूँ लेकिन स्मॉल साइज लग भी रहा है। तो ज्यादातर जो होती हैं वो चीजें वो खत्म हो जाती हैं मीडियम और लार्ज, क्योंकि जिस तरह के होते हैं खदवात। तो मुझे तो ये चीजें दैट्स स्मार्ट है। वैसे ये मैं भी अक्सर करती हूँ कि मैं जब देखती हूँ अच्छी सेल से कोई चीज़ लगी हुई ऑनलाइन देख रही होती हूँ, क्योंकि रात नींद नहीं आती तो ऑनलाइन चीज़ें देख रही होती है। अच्छा ये है फलानी सेल, और अब तो हर ब्रांड की सेल लगती है ना। अब कराची में तो ये है कि अभी जब भी सर्दियों के यहाँ पे कपड़ा आया था तो मैं एक शॉप पे गई थी, तो वहाँ पे एक आंटी बेचारी सेल्स गर्ल से कह रही है कि देखो ये कपड़ा क्यों आ गया है, अभी तो यहाँ पे सर्दियाँ भी नहीं है, तो कराची की चीजें देख के, कराची के मौसम में की चीजें होनी चाहिए ना। अरे भाई वो एक बड़ा ब्रांड है, वो पूरे पाकिस्तान में उसने सर्दियों के कपड़े लॉन्च कर दिए हैं, तो कराची में सर्दियाँ नहीं अलग बात है। लेकिन वाकई पे जब सेल लगती है तो अच्छी कोई चीज तो मैं उठा लेती हूँ कि हाँ भी चलो ये तो स्वेटर्स वाला तो आगे चलेंगी, पैंट्स वाला तो आगे चलेंगी। दूसरा मुझे लगता है कि एक तो ये बात हो गई, ये तो पैसों के हवाले से हो गई। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाता कि मुझे ये वाला ब्रांड लेना है और यही पहनना है, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि मुझे क्या चीज मेरे ऊपर शूट करेगी। लिटरली मैंने ऐसी चीजें मिली हैं जो शायद मुझे 1500 की भी पैंट मिली है कहीं से, फर्ज करो नहीं, और वो मैं कहीं गया हूं तो लोग मुझे पागलों की तरह पूछे ये कहाँ से ली है। लाइक मैंने एक अभी रिसेंटली मैं यूज भी कर रहा हूँ, मैंने शूट्स में भी उसको पहना है। एक मैंने लिया था ट्राउजर लिया था 6 पॉकेट्स वाला, तो वो जिस तरह का मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था। दैट कॉस्ट मुझे लाइक कोई 1500 रुपये में पड़ा था, लेकिन मुझे बाद में पछतावा ये हुआ कि काश मैंने 3 उठा लिए होते एक ही कलर की वन दो के, क्योंकि वो चीज इतनी अच्छी निकली और लोगों ने इतना पूछा मुझे, मैंने बता भी दिया कि मैंने यहाँ से लिया है, बट वो सूट मुझ पे इतनी अच्छी की कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो किस ब्रांड का है, किस वो हो सकता है लोकल ब्रांड हो कोई। और कई दफा ऐसा होता है आप बहुत अच्छे ब्रांड की भी चीज पहनते हो वो आपको सूट ही नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। तो डजंट मैटर भाई, हम दूसरे बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे भी हम सेल्स का इंतजार करते हैं ना कि यहाँ सेल्स लगेगी, वहाँ से चीजें उठा के लेकर आएंगे, तो व्हाई नॉट इन योर ओन कंट्री। अच्छा, मैं जरा बाड़ा मार्केट की जरा आपको थोड़ा वीडियो में दिखाना चाहूंगी जरा नाज़रीन के साथ, जब आप लोग भी बाड़ा मार्केट की आप लोगों का चक्कर लगता है तो ये स्पेसिफिकली ये जी अंबर जी आपने वीडियो बना के दी हुई है, ये क्रॉकरी की। और मैं भाई आप देखिए पतीले, फ्राई पैन देखें, ये टी सेट देखें, ये इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट है। क्या बात है। और ये जूते चेक कर लें भाई, क्या हाल है। ओ ये लॉन्ग बूट चेक कर लें, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने ये स्टील देख के मैंने कहा था हाय मैं देखो कितने अच्छे यहाँ मिल रहे हैं। मैं अमेरिका से लिटरली आप अगर फैशन को अच्छे तरीके से समझते हैं ना तो इतनी जबरदस्त चीजें आपको मिलती हैं कि आप ये मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल सही होती हैं, बहुत अच्छी। हाँ मिरर चेक करें दिखाएंगे आपको, लाइट्स हैं, डिस्को लाइट्स। वैनिटी मिरर इतना महंगा होता है, यहाँ पर कितने का 2000 का दे रहा है। 2000। और ये दोबारा से बताएं ये जो बाड़ा मार्केट है ये किधर है जी? ये सदर में इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट आप लिखेंगे एड्रेस आ जाएगा पूरा। जहाँ पे एम्प्रेस मार्केट है ना, हम तो फर्स्ट टाइम नहीं पता था एम्प्रेस मार्केट ये तो सामने ही है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस माइक। ये माइक मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार मैं जाके ले आई थी। एम्प्रेस मार्केट है नहीं, एम्प्रेस मार्केट के आगे ही इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट। ये जो अच्छा जी एक हमने भी जब आपको बाड़ा मार्केट के कुछ मनाजिर दिखाए तो हमने यहाँ पे जादू भी किया। हमारे पास डॉक्टर वजाहत एक बाड़ा मार्केट से
डॉक्टर वजाहत एकदम से आगे बड़ा मार्केट ये अपने जादू आपको करके दिखाया। ये लिंक क्या हुआ डॉक्टर? एक्चुअली अभी मेरे बैग्स बड़े संभाल के रखना, 12 मार्केट से 3 बैग्स भर के ला रहा हूँ। सुबह चले जाओ तो अच्छा सामान मिल जाता है भाई, 2 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता। रात भर तो नहीं बाहर बैठे रहते हो। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि विच इज द बेस्ट टाइम जब आप जाके वैसे चीजें खरीदें। आप वैसे मुझे बताएं कि डॉक्टर वजाहत, आप जब जाते हैं तो आप जब सस्ता बाजार जाएं या संडे बाजार जाएं तो क्या आप मास्क लगा के जाते हैं, बगैर मास्क लगाए जाते हैं? नहीं, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है। सच्ची बात है कि वो भी एक, आजकल तो वहाँ इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं कि नॉर्मल शॉपिंग सेंटर से ज़्यादा तो वहाँ पे कॉस्टली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने दुनिया में कुछ सफ़र किया हुआ हो, आपको थोड़ा बहुत ब्रांड्स का पता हो, आपको क्वालिटी का पता हो, तो आपको मेरे ख्याल से वहाँ जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे कोई बड़े बड़े ब्रांड्स में भी नहीं मिलती। यही बात कर रहा था, ऐसा ही यहाँ क्वालिटी नहीं मिलती, वो सिलाई नहीं मिलती, वो कपड़ा नहीं मिलता। तो भाई हम तो ढूंढते हैं कि कोई अच्छी मार्केट लगे और हम 2-4 हैं आपस के गैंग पहुंच जाते हैं, कैप लगा लेते, थोड़ा सा टोपी पहनने से ये होता है कि बंदा थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर न्यू फील करता है कि धूप शूप भी होती है ना। तो लेकिन यस, शर्माने की कोई बात नहीं है। जब मुझे नूर ने बताया था कि इस टॉपिक पे बात करनी है तो मैंने बोला कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी हमारी जवानी नौजवानी से रिलेटेड है। और खास तौर पे अच्छा, लड़के बड़े प्रो होते हैं, उनको जैसे हम लड़कियां होती हैं, नहीं जी हमें तो फलाने के जूते पहनने हैं। लड़के अगर उनकी नई पॉकेट में आ रहा, उन्होंने कहा वो जाते थे जी हम तो फलानी जगह से जाके अपनी बूट जॉगर्स उठा के ले, और आप कहते हैं वाओ क्या पता है कि लड़कियां ब्रांड की कॉन्शियस हो गई। लड़की हर चीज। स्टीव मेडन के जूते थे, याद है? मैंने लिए थे, लेकिन वो घर जाके देखे, मैंने पहने इसलिए नहीं क्योंकि वो एक साइज मुझे बहुत तंग, पाँव यूं हो गया, मैंने इसको दे दिया। ये भी मैं खुद अमेरिका यूएसए में देखे थे, ये स्टीव मेडन $190 नली वाला पूरा ऊपर सिल्वर डायमंड टी स्टाइल वो काम हुआ था स्टीव मेडन के। डायमंड टी का काम हो और पसंद ना आए अंबर जी को। साइज अच्छा मेरा दरअसल क्या है, क्योंकि पहले ना माशाल्लाह हर 6 महीने बाद मैं अमेरिका जाती थी, बेटी मेरी वहाँ है, तो मैं वहाँ जाके भी शॉपaholic हूँ पागलों की तरह। तो अब मेरे पास स्टॉक इतने सालों का था जमा है ना, तो अब मैं ज़्यादातर ये कपड़े या जूते उते नहीं लेती है, बैग्स वगैरह, लेकिन जितनी चीज़ें डेकोरेशन घर की वो भी बहुत अच्छी मिलती है, छत की लगी हुई है मुझे वो, एंड बाकी जैसे मैंने वो लिया था फ्राइंग पैन। बाजार में जाओ तो फ्राइंग पैन इतना महंगा है, अभी 9,000 का। मैंने कितने में लिया था किरण? 800, 1000, 500 या 1000 का। मैंने कहा दे दो, अच्छा बहुत अच्छे उसमें ब्रांड न्यू भी मिल जाता है। सुनो मैं कल जा रही हूँ। अच्छा मेरा भी कर है जाने के, लेकिन कल संडे है नहीं। ये तो आपका डेली लगता है, डेली होता है ये, जिसमें आपको सारी क्रॉकरी वगैरह भी मिल जाए। जी बाड़ा मार्केट तो खुला हुआ है। ये एक इंटरनेशनल है, इनको सिखा रहे थे कि इंटरनेशनल है, वो सदर में है इंटरनेशनल बाड़ा मार्केट, और दूसरा जो है वो है सेंट्रल है, सेंट्रल इज होलसेल ब्रांड न्यू। ये वाला जो है ये कौन सा? ये इंटरनेशनल। अच्छा वैसे हम लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं कराची की, तो ऑब्वियसली हमें तो पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तो मैं लाहौर के हवाले से एक चीज बचपन की मुझे याद है, क्योंकि मैं लाहौर का हूँ नहीं तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, जो लाहौर में रहने वाले उनको तो ज्यादा पता होगा। बट एक मार्केट है जिसको शाह आलम मार्केट कहते हैं, शाह आलम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे मुझे याद है कि वो होलसेल मार्केट है और वहाँ पे हर चीज मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये प्री लव जो चीजें होती हैं वो नहीं, लेकिन जो मतलब वहाँ पे आपको किताबें भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको डेकोरेशंस का सामान, कपड़ा, क्रॉकरी, आप तो लाहौर की आपको पता होगा, तो वो काफी फेमस मार्केट है। वो सुनो इचरा भी है, इचरा में, लेकिन जब एक बार क्योंकि हमने रॉसल का वो थान खरीदना, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तब मेरी अम्मी के साथ में गई थी शाला मार्केट, लेकिन वो इतना ट्रिकी था ना कि मेरी अम्मी कहती और मेरे अबू भी नेक्स्ट टाइम नहीं आना, ये ट्रिकी बहुत है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। तो उसके बाद तो उसमें आप मतलब रॉसल का कपड़ा वो आपको होलसेल का, तो वो बड़ा अच्छा, ये नहीं कहा सस्ता, लेकिन हमने अम्मी ने कपड़े थान उठाने थे, काम करवाना था, तो ये कुछ चीजें अम्मी ने वहां से ली थी, मुझे याद है। फिर दूसरा पिछले दिनों मैं किसी से बात करी थी, ये आजकल बड़ा, क्योंकि जो घरों में जो दावतें होती हैं तो बड़े बड़े जिनमें सर्व किए जाते हैं, तो बड़े कमाल चीजें आ गई हैं।
تو میں کسی سائٹ سے آرڈر کر لی تھی, تو انہوں نے کہا بھائی یہاں سے آرڈر مت کرو, یہ تم شالم مارکیٹ میں کرو گے تو میں ایٹ لیسٹ 10-11 ہزار تمہیں کم کے ملیں گی. تو اب میں نے یہ سوچا ہوا کہ اب جب میرے لاہور کا بھی تھوڑا لمبا ٹائم ہوا تو میں ضرور جا کے دیکھوں گی, کیونکہ شالم میں وہی والی بات ہے کہ برانڈ نیو چیزیں ملتی, وہ یہ نہیں کہ آپ کو کیا کہتے ہیں یہ پری لوڈ ملے, لائک ہول سیل مارکیٹ ہے. ہاں وہ ہول سیل مارکیٹ ہے, بہت اچھی پرائسز ملتی ہیں وہاں اور سے بہت تو اچھی کوالٹی چیزیں نکل کے پورے پاکستان میں جاتی ہیں. آج کل لاہور کی بڑی جناب شاپ ایک بڑی ہٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گی, لیکن اس میں کراکری کی بڑی چیزیں اچھی مل رہی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ لوگ وہاں کیونکہ شالم مارکیٹ ایسی چھوٹی بازاروں میں نہیں جاتے, گاڑی پارک کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو چیزیں بڑی بڑی مارکیٹ ڈیفینس والے کے ایریا سے بڑی مارکیٹس بن گئی, وہی چیزیں جو کہ ان جگہوں سے لے کر آئے ہوئے, تو وہ پھر اس کے پیسے بڑھ گئے ہیں. آپ کا ابھی تک کا بیسٹ بائی اگر میں پوچھوں؟ بیسٹ بائی ہاں بہت ساری چیزیں. ابھی ریسنٹلی میں نے مجھے وہ ٹریولنگ کرنی تھی نا, تو سوٹ کیس میں نے کہا چلو لیتی ہوں. پھر میں نے یہ سنڈے بازار سے, بچت بازار سے سوٹ کیس لیا میں نے 8,000 کا. تو میں نے ویڈیو بھی بنائی, تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت مہنگا لے لیا. اب وہ باہر کا کوئی امریکن برانڈ ہے, پرپل کلر کا وہ لیا اتنے سائز کا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے نا, اور یہ چلے لیا تھا 8,000 کا, وہ بتایا تھا اس نے کتنے 13,000 کا کچھ کا بتایا تھا. برانڈڈ ہوگا نا پٹھانوں کا, برانڈڈ تھا وہ. کیسے اگر وہ آپ کو بولے یہ چیز 20,000 کی, تو آپ نے اس سے کم کیسے لینی ہے, اس کو کیا آپ کیا پرائس دیں؟ بچت بازار میں تو ایسا ہے 20,000 بولا نا 3,000 پر آ جاؤ, 5,000 بالکل. اب میں 3 پہ آئی تھی نا, میں اسے دے دیا 3 پہ. اور جانے نہیں اچھا, اور شو کرو اتنے انٹرسٹ نہیں ہے, نہیں اتنا مہنگا نہیں چاہیے ہمیں, سستا ہی چاہیے. ہم ایسے آگے چلے جاؤ تو پیچھے سے آواز آئے گی نا, انتظار ضرور کریں آپ. اچھا وہاں پہ کرٹنس بھی کتنے اچھے ہیں وہاں پہ, کلفٹن والے کرٹنس بھی ہیں, بہت پلانٹس ہیں, لیسیں ہیں, اتنی برانڈ نیو اتنی لیس مل جاتی ہیں, بٹنز مل جاتے ہیں. اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوا ہے اور آپ کو ایکسپلور یہ ہے کہ بھائی آپ کو کون سا برانڈ کتنے کا ہوگا, تو آپ کو اگر وہ مہنگا بھی بتا رہے ہیں نا, تو بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار وہ صحیح بتا رہا ہے, برا نہیں بتا رہا. اگر فرض کرو کسی جوتے کے اس نے 10,000 روپے مانگ لیے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی کنڈیشن لائک 99% ہے, اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی جوتا 1,00,000 روپے کا ہے, تو آپ کیا 10,000 روپے میں نہیں لوگے؟ آپ لوگ نا. تو وہ اس آج کل اس پٹھان کو بھی پتا ہے کہ برانڈ کون سا ہے, ہر اس کو برانڈ کا پتا ہے. وہ پہلے نہیں بتا رہا ہوتا, وہ بتا رہا ہوتا, کمرشل ہوتا ہے اس برانڈ کا. کسی اب پٹھان آپ کسی اس پہ جائیں آپ اسپیسیفکلی, اب خیر اب تو پتہ چلا جی بار کوڈ بھی لے کے گھوم رہے, لیکن بھائی اب میں ابھی یہاں پہ کلفٹن میں 2 تلوار کے ساتھ پلازا, تو آپ وہاں جائیں تو پٹھان آپ کو بتا رہے تھے جی یہ فلانا یہ سبیاساچی کا انسپائرڈ ہے. تو اس کو کتنا دیکھو فل جناب, یہ نہیں پاکستانی دکھا دیں گے, نیٹ پہ دیکھو سے وہ پیج کھول دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھیں اب بندہ وہیں انسپائرڈ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی. اب پھر اس کے بعد وہ ہماری کاؤنسلنگ کرتے ہیں, لے لو لاس نہ کرنا, تمہارے مطلب کی چیزیں بندہ کہتا ہے. میں تو حیران ہوں, بچت بازار جو یہ ڈیفینس میں ڈرون تھا وہاں پہ, ڈرون, میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے باجی بالکل ٹھیک ہے, ایک ڈرون, اور اس دکان پہ وہ کتنے کا دے رہا تھا ڈرون؟ وہ 7,000 کا, مجھے تو اوریجنل پرائس ہے 7,000 کا ڈرون. کہتا ہے ابھی آپ کو سیل نہیں ہے, اور ایک اس کے پاس جو پیانو, جو باقاعدہ ریئل پیانو اور گٹار جو ہے بجاتے ہیں, وہ بھی ایسی تھی 5-6 ہزار کے. اس کا کارڈ بھی میں لے کے, اس کے پاس آئرن بھی تھی جو میں بہت اچھی والی ٹاپ آف دا لائن آئرن. میں کبھی میں نے پوچھا کتاب ہی نہیں, وہ بھی آ جائے گا, تو اب پھر نمبر دیکھتی, میں نے فیڈ کیا نہیں کیا, میں کہ جب آئے تو مجھے بتانا. آپ کا ویسے ابھی تک بیسٹ بائی آپ کا کیا ہے؟ کیا اتوار بازار مجھے تو یاد نہیں, چھوٹا موٹا اتنا لیتے رہتا ہے نا بیسٹ بائی. میں نے ایک دفعہ بہت شروع میں جب وہ پرانا لگتا تھا تب میں نے ایک کارپیٹ لیا تھا ہینڈ ووون, ٹھیک ہے نا, لا کے اس کو ڈرائی کلین کرا کے دھلوا کے, ممی کہتی ہیں خبردار فضول جرمز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے نا ممی, مجھے اچھا لگ رہا تھا, تو وہ میں نے ایک لیا تھا جو کہ بہترین. اب اگر وہ دیکھو تو کتنے ہزاروں لاکھوں میں ہیں مطلب کارپیٹس, تو وہ آئے تھے. چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے, لپیٹ پوٹ کے رکھ دیا. نہیں بہترین چل رہا ہے, تو وہ میں نے ایک لیا تھا مجھے جو یاد ہے. باقی زیادہ تر یہ کراکری لے لی, کچھ لے لیا, کوئی چھوٹی موٹی چیز. ڈاکٹر فجاعت آپ کی بیسٹ بائی اب تک کی کیا چیز ہے؟ میں سوچ رہا تھا جب آپ نے کرن سے پوچھا تو میں پاس میں چلا گیا, فیز 8 میں لگتا تھا اور ونٹرز ہوتے تھے, تو پہلے ہم ناشتہ کرتے تھے کہیں پہ, اس کے بعد جاتے تھے فیز 8. تو مجھے میوزک کا ہمیشہ شوق تھا, کی بورڈز اس وقت مارکیٹ میں بہت مہنگے تھے,
تو وہاں پہ میں نے وہ کی بورڈ جو تقریباً لاکھ سوا لاکھ کا تھا یاماہا کا PSR سیریز کا, وہاں میں نے وہ 15,000 روپے کا لیا تھا. 15 یقین کرو 100 15,000. اور اس وقت اس نے بولا یہ ٹھیک ہے, تو مجھے اس پہ یقین نہیں آیا. میں نے کہا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, بند پڑا ہے. اس نے بولا یہ ڈاکٹر ہے, لے کر آیا غصے میں, کہتا ہے ابھی یہاں بیٹھو اور اس کو چلاؤ. میں نے کہا میں نے ساری کیز دیکھی کہ اب 15,000 روپے کا میں لے آیا, لیکن میں 1 مہینے تک ڈرتا رہا یہ ابھی خراب ہوگا, اب خراب ہوگا, یہ 15 کا ہو نہیں سکتا. تو پھر میرا ایک دوست ہے, اس سے میں نے پوچھا, وسیم نیاز, تو اس نے بولا بھائی کیا بات کر رہے ہیں, تو نے 15 کو لے لیا. جب اس نے اس طرح کی بات کی تو میں خوش ہوا. پھر میں نے ایک اسپیکر لیا تھا بڑا, میں نے مار کا سر انجام دے دیا. ہاں, اور وہ چلتا رہا آج تک پڑا ہوا ہے. وہ میرے خیال سے وہ امپورٹڈ تھا, اوریجنل تھا, کہ لارڈ شارٹ میں آ گیا ہوگا, اسمگل ہوا ہوا. اور ہے نا, اس کے بعد ایک اسپیکر لیا تھا. اسپیکر تھا وہ تو میں نے بہت ہی بڑا چھکا مارا تھا. 2,000 روپے کا اسپیکر تھا بڑا, جو مارکیٹ میں کوئی 40-50 ہزار روپے کا. اچھا مزے کی بات کیا ہے, عاصم کی میں بات سن رہا تھا برانڈ کی اور چیز کی, میں اس کو ہی کنٹینیو یوں کروں گا. آپ جب سوچ کے کچھ جاتے ہیں نا کہ میں نے یہ لینا ہے, وہ کچھ نہیں ملتا. یہ تو یہ ہے, آپ لینے کچھ جائیں اور نظر کچھ آتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے. ایک میں نے بائسیکل بھی وہاں سے خریدی تھی, ہاں جی, ماؤنٹین بائک تیار کھڑی, وائٹ کلر کی, موٹے ٹائر. میں نے کہا اور کیا چاہیے. میں نے اس سے ریٹ پوچھے, وہی والی بات ہے, آدھے کٹ مارا. کٹ کے بعد اس نے یا تو مجھے بے عزت کرنا تھا, یا تو بارگین اچھا ہو گیا, اور وہ پھر میں نے لے لی. تو یہ 3 چیزیں میری زندگی کی. دکان میں گئی نا, اس کے پاس بھی اتنی چیزیں تھی الیکٹرانک کی. سائیکل والا تو حیران ہے کہ جو سائیکل وغیرہ بھی مل جاتی ہے. کووڈ کے ٹائم میں ویسے سائیکلز کتنی مہنگی ہو گئی. ماؤنٹین بائک اس وقت 30-35 ہزار کی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2014 کی. فیز 8 والی کی بات کر رہا ہوں اس وقت. اور اب اس وہاں پہ اتنی سستی مل گئی, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ان کے کیا دماغ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ واقعی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے جگہ خریدی ہے تو ان کو چیزیں نکالنی ہیں, ان کو بیچتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ اچھا گاہک آ گیا ہے, یہ تو انٹرسٹڈ بھی ہے, پتہ نہیں آگے والا انٹرسٹڈ ہو نہ ہو. اچھا انگلینڈ مینچسٹر میں رہا کافی, کیونکہ میں ڈاکٹر وہیں پہ پڑھائی شائی, تو وہاں پہ ٹیوزڈے کو لگتا تھا سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ, اور وہ بھی بڑی فیسینیٹڈ ہوتی تھی. اور وہاں پہ لڑکے لڑکیاں سن لائٹ لینے آتے تھے. ڈاکٹر صاحب میں بھی یہ بتا رہی ہوں کہ اب تو باہر ویسٹ میں بھی تھرفٹ سٹورز لائک آر گیم, اتنی بڑی گیم ہے, آپ لوگ جاتے ہیں تھرفٹ سٹور سے چیزیں لے کر آتے ہیں. اچھا مسز شاہد کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹاپک میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹاپک بہت بہترین ہے, اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے سیلیبریٹیز کو بٹھا کے یہ بات کی ہے, ورنہ لوگ تو ان بازاروں میں جانا بہت ہی آکورڈ فیل کرتے ہیں. اور اگر فیملی میں پتہ چل جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہاں جاتے ہو. میں جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے ہیں, تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے پورا سسٹم خریدا ہے, یہ آرکیسٹرا کا مطلب پورا سسٹم خریدا ہے 26,000 میں. اور وہ ڈب اسٹیپ میوزک بناتے ہیں, اور وہ ایک بہت فیمس کمپنی میں میوزک کمپنی میں جاب کرتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے خریدا ہے. اور بلیو کریں کہ جب اس کمپنی والوں کو یہ بات پتا چلی نا تو وہ حیران ہو گئے, کہہ رہے ہیں یہ تو لاکھوں کی چیز ہے. اور اس کے جو ہیں اسپیکرز, وہ خالی اسپیکرز ہی میرا خیال ہے 98,000 یا 1 لاکھ روپے کے ہیں. اور وہ میں نے پورا سسٹم خریدا ہے. میرے بیٹے کا روزگار چل رہا ہے, اور یہ میں نے خریدا تھا ناگن چورنگی پہ. سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ لگتی ہے سنڈے کو, لیکن اب وہ بند ہو گئی اور بہت ساروں کا روزگار ختم ہو گیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں پھر اس کے لیے کچھ لینے گئی تھی تو پتا چلا کہ وہ بند ہو گیا ہے, وہ مارکیٹ اب وہاں نہیں لگتی. تو بڑے لوگ دہائی دے رہے تھے کہ ہمارے تو روٹی روزی تھی, ہم تو کام کرتے تھے. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ذرا آگے پہنچائیں میری کمپلین کہ بھائی یہ بازار لگنے دیں. بہت ساروں کا روزگار کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے چیز خریدتے ہیں. تو یہ آپ کا پروگرام واقعی بہت اچھا ہے. آج کا مجھے بہت فیسنیٹ کیا یہ پروگرام, اس لیے کہ ایسے ٹاپکس کو کوئی اور چینل چھوتا نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. بہت اچھا لگا مجھے, بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا مسز شاہد. کیونکہ دیکھیں نا, ہم مسئلہ یہ کہ ہم بڑے کمپلیکس شدہ قوم ہے. ہم ایک بندہ جو کہ انگریزی میں بات کر رہا ہو لیکن وہ غلط بات کر رہا ہو, ہم اس سے وقت دیں گے, ہم کہیں گے نہیں یار انگریزی میں بات کر رہا ہے. جو اپنی زبان میں, لوکل زبان میں بات کر رہا ہے, کسی بولی میں بات کر رہا ہے اور صحیح بات کر رہا ہے, ہم اس کو اتنی عزت نہیں دیں گے, کیونکہ وہ ایک نارمل, ہمیں لگتا ہے نہیں یار
یہ کون سی پتہ انگریزی میں بات کر رہا تو سمجھ میں بھی آتی نا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, ہمارے کمپلیکسز یہ بہت ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ بڑے برانڈ کی چیزیں بھی خریدیں اور کبھی کسی نے آپ کو بات چھوٹی موٹی مارکیٹ میں چیزیں خریدتے ہوئے دیکھ لیا, لوگ کہیں گے لو جی اس کا مطلب وہ بھی جو چیزیں تھیں نا وہ ایسی ہی نہیں. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ذرا میں آپ کو کراچی اور لاہور کی جو سنڈے مارکیٹ ہے اس کے کچھ مناظر بھی دکھاؤں گی, کہیں میں جائیے گا. کیونکہ میرا لاہور ہر مہینے چکر لگتا ہے, میرا شہر ہے وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا میں نہ جاؤں, میں ایک دن کے لیے جاتی ضرور ہوں. تو میرا جانے کا اتفاق ہوا اسلام پورہ, تو بڑی اچھی اتنی خوبصورت طریقے سے کارٹس, خوبصورت پھلوں والی کی, مطلب ریڑیاں نہیں نارمل ریڑیاں, وہ اتنی اچھے طریقے سے خوبصورت والی کارٹس جو سجی ہوئی ہیں اور اس میں انہوں نے پھل والوں کے ساتھ, تو وہ اچھا لگ رہا تھا کہ مطلب شہر خوبصورت بھی لگ رہا تھا, وہ سڑک خوبصورت لگ رہی تھی کہ جہاں پہ اتنی خوبصورت کارٹس تھی, دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا. لیکن بھائی یہ مجھے وہ بچوں والا جو انہوں نے سین کیا ہے نا کہ بچوں کے لیے جھولے شولے لگائے ہوئے تھے, مزے کی بات ہے. لیکن ہم کیونکہ بات آج صرف کپڑوں کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی نہیں کریں, آج ہم بہت دوسری چیزوں کی بات بھی کریں. جیسے جب گھر بنانا ہو, اور میں پہلے بات بھی کری تھی, تو ڈیکوریشن پیسز وغیرہ گھر کے, چاہے لائٹ ہوں, آپ نے بات کی بھی پردوں کی بات کی کہ جی پردے بڑے اچھے آپ کو مل جاتے ہیں. فرنیچر بھی مل جاتا ہے آرام سے, نہیں فرنیچر زیادہ نہیں ملتا, ڈیکوریشن زیادہ, را ٹیلنٹ کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ بازار جو ہے نا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں. بھائی جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی کماتے ہو تو آپ کہتے ہیں یار پیسوں میں برکت ہی نہیں رہی. جو ایک بندہ کماتا تھا اور باقی 6 بندے کھا رہے ہیں, لیکن مطلب کہیں کمی نہیں پڑتی تھی. اب سب کما رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں یار چیزیں پوری نہیں ہو رہی, نہ بچت ہو رہی ہے, نہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے ٹائم کے لیے سیو کریں, وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا میرے پاس کیونکہ 2 لڑکے, کیونکہ باقی جو خواتین ہیں نا تو کالج کی لائف میں تو لڑکیاں جو زیادہ ونڈو شاپنگ بھی نہیں کرتی ہوتی, وہ اما ابا پہ زیادہ منحصر کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں نا جناب, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھی چیز کہاں سے ملنی ہے, اور آف کورس بھی اچھے جوتے انہوں نے پہننے, اچھی جیکٹس میں لینی ہے, جو بھی چیزیں جیسے ڈیک لینا ہے اور دوسری بہت ساری الیکٹرانک کی چیزیں, ان کو پتا ہوتا ہے انہیں کہاں سے لینی ہے نا. تو یہ آپ مجھے بتائیں کالج کے زمانے میں آپ لوگ کہاں سے جا کے شاپنگ وغیرہ کرتے تھے؟ دیکھو ہماری شاپنگ کا تعلق سے شاپنگ سے نہیں ہوتا, موج مستی سے ہوتا ہے, پورا دن کا بیڑا غرق کرنے سے ہوتا ہے. ایک موڈ ہے, ایک پورا ایک سسٹم ہے, 2 بجے نکلیں گے اور 8-9 بجے گھر پہنچیں گے. تو اس میں کیونکہ میں ڈاؤ میڈیکل سے گریجویٹ تھا, سامنے اس کے پیچھے لائٹ ہاؤس مارکیٹ تھی جو کہ پرانا سامان بھی ملتا تھا اور نیا بھی ملتا تھا, بہت سنا ہوا تھا بچپن سے. تو یہاں سے ہم نکلتے تھے, بیچ میں چھوٹا موٹا ٹولہ مار کے چلے جاتے تھے اور دیکھتے رہتے کوئی چیز اچھی مل جائے, کچھ سیکنڈ ہینڈ. جب وہ کم پیسے بتاتے تھے خوشی بھی ویسے ہوتی تھی کہ اتنی سستی چیز. لیکن شروع میں بہت ٹھکے, غلط چیز بھی آ گئی, ویسے بھی آ گیا. لیکن ہم لوگ سب سے پہلے لائٹ ہاؤس جاتے تھے, وہاں سے ہم لوگ لیتے تھے کیونکہ پیچھے کالج تھا. جم کا سامان وہاں سے ہمیشہ لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو فیز 8 والی اور پھر دوسری مارکیٹ سٹارٹ ہو گئی, تو وہاں پہ جانا ہمارا فرض تھا. نہ جاؤ نا تو ایسا لگتا تھا کچھ کمی ہے یار, مزہ نہیں آ رہا. بالکل دیکھو میں بالکل دل سے, آج کا ٹاپک اچھا یہ کہ میں نے سوچ کے نہیں بات کرنی. دس از ناٹ اباؤٹ سائیکیٹری, سائیکالوجی, دس از اباؤٹ مائی فیلنگس. ایکسپیرینس کے بارے میں آپ بتائیں عاصم, کالج کے ٹائم کی کوئی ایسی شاپنگ جو آپ کو بھی یاد ہو؟ اچھا بالکل یاد ہے. ایکچولی میں بہت زیادہ کپڑوں کے حوالے سے اتنی شاپنگ نہیں کرتا تھا, مطلب اپنے بچپنے میں یا کہہ لیں کہ ایون کالج تک, کیونکہ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ مجھے پورے آ جاتے تھے اس طرح سے. بعد میں لیٹر آن میرے کپڑے میرے چھوٹے بھائی کو, تو یو نو وہ بہت زیادہ شاپنگ پہ خرچہ ہوتا نہیں تھا ابا جان کا. بٹ پھر بھی obviously ہمارے بچپن میں وہ تھا عید کی شاپنگ وہ میٹر کرتی تھی کہ عید پہ نئے کپڑے آ رہے ہیں, اور عید کے کپڑوں کی خوشی, نئے کپڑے اب تو ویسے ہی اتنے ختم ہو گئی وہ خوشی عید کے کپڑوں کی. تو اب تو ہماری تو ویسے ہی, مجھے اب نیا کپڑا پہن کے بھی اتنی خوشی نہیں ملتی کیونکہ ہر وقت ہی شوٹ پہ ٹپ ٹاپ رہنا پڑتا ہے. تو میں گھر میں جتنا کیجول رہتا ہوں مجھے اتنی خوشی ملتی ہے, شارٹس میں گرمیوں میں اور ٹی شرٹ, دیٹس اٹ, ختم. تو خیر وہ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے. سو میرا جو کالج ہے, جو سیالکوٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ میں ایک علاقہ ہے, اس کو قلعہ کہتے ہیں. تو قلعے کے اوپر میرا کالج ہے, گورنمنٹ کالج آف کامرس, جہاں سے میں نے BCom کیا تھا. سو اس کے نیچے اسٹیشن ہے, ریلوے اسٹیشن ہے. تو ریلوے اسٹیشن کے باہر نا وہ سارا ایک مارکیٹ لگتی ہے, ابھی بھی شاید لگتی ہوگی, اب تو تھوڑا ماڈرن ہو گیا ہوا, جیسے ماڈرن بازار انہوں نے دکھایا. تو لنڈا مارکیٹ لگتی تھی. تو ہمارے کالج میں بلو کلر کا جو سویٹر ہے وہ الاؤ تھا کہ وہ پہننا ہے بس. تو ہوا کیا کہ بہت زیادہ سردی بڑھ گئی, ایک جب میں BCom میں تھا
تو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ آپ کچھ بھی پہن کے آئیں لیکن ہو بلو کلر کا, لیکن کچھ بھی پہنے, جیکٹ پہنے, کوٹ پہنے. تو اب میں نے کہا یار اچھا گھر جا کے بول دوں گا, یا گزرتے ہوئے کوئی چیز مل گئی تو سمجھ میں آ گئی, لے لوں گا. اب ہوا یہ کہ میں تھا, میرا دوست تھا واجد اور عثمان, وی آر اسٹل فرینڈس. تو ہم گزر رہے ہیں تو میں نے کہا یار 1 منٹ رکو, کیا, میں نے کہا یار وہ کچھ جیکٹ دیکھتے ہیں نا, تو کہتا دیکھ لیتے ہیں. اب جیکٹس لگی ہوئی ہیں, تو میری نا نظر بار بار ایک جیکٹ تھی جس میں بہت زیادہ پاکٹس تھی. مجھے پاکٹس والی جیکٹ بہت اچھی لگتی, اب تو اتنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوتا ہے نا کسی میں چنے ڈالے ہوئے ہیں تو کسی میں مونگ پھلی ڈالی ہوئی ہے, سردیوں میں پھرا بھی ڈالا ہوا. پھرا والا نہیں تھا, میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. تو مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں کہ یار کچھ نہ کچھ بندہ کھاتا رہے. سردیوں میں آپ کو پتا ہے ڈرائی فروٹس, تو زیادہ پاکٹس ہوں گی. یہ نہیں کہ وہ اس کے ششکے بھی اور ہوتے تھے, جتنی پاکٹس اتنا ششکا ہے نا. ایگزیکٹلی. پھر وہ ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کی ٹین ایجر آپ ہوتے ہو تو ذرا تھوڑا ڈفرینٹ چیزیں کہ یار میں ڈفرینٹ لگوں. تو خیر وہ ایک جیکٹ مجھے نظر آئی, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی قیمت اس نے 150 روپے مانگی تھی, 150 روپے اس زمانے میں. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا خان صاحب 100 روپے. تو خیر اس نے 1-2 باتیں بولی, اس کے دے دو جی. اچھا وہ جیکٹ میں نے پکڑی, کالج سے ہم واپس آ رہے تھے, 3 بجے کے قریب میں گھر پہنچا دوپہر, اور آتے ہی میں نے واشنگ مشین میں اس کو ڈال دیا سرف ورف ڈال کے. تو امی مجھے کہہ رہی ہیں بھائی کل کپڑے دھوں گی میں تو اس میں دھل جائے گی. میں نے کہا نہیں امی میں کل پہن کے جاؤں گا, سردی بہت ہے. تو میں نے اس کو اسی وقت دھویا. کتنا اچھا لڑکا, خود ہی ہمارے لڑکوں کو پتا واشنگ مشین چلنی کیسے, کتنا اچھا لڑکا. جلدی نا کپڑے. تو وہ جو ہے اس کو میں نے فوراً سے اس کو کر کے جو ڈپ کر کے کھنگال کے, اور اس کو میں نے وہ اسپن کیا. اسپن کرنے کے بعد میرے میں صبر نہیں تھا, اب تو بہت ہے. تو میں نے کہا یار بس ابھی نا اس کو, تو اوپر میں نے کپڑا رکھ کے اور اس اسٹینڈ پہ نا اس کو میں ہلکا ہلکا استری کر رہا ہوں. وہ تھی اس کی پیراشوٹ کی, تو وہ ڈائریکٹ استری رکھو تو وہ جل جاتا ہے, تو وہ آرام سے میں کر رہا ہوں. اچھا جب وہ تھوڑی سوکھ گئی تو اس کے بعد نا میں ایسے ہی اس کی نا پاکٹس چیک کر رہا ہوں, زپ وپ صحیح ہیں اس کی. تو کم از کم 8-10 پاکٹ سامنے کی طرف تھی, ایک یہاں پر ہے, ایک یہاں پہ ہے سامنے کی طرف. تو میں ساری کر رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں, ایزی کر رہا ہوں اس کو. ایک دم سے نا یہاں میں دیکھتا ہوں تو جیسے یہ پاکٹ ہے میری, تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, تو ایک گم پاکٹ کہتے ہیں اس کو, لائک بہت باریک زپ لگی ہوتی ہے. تو وہ مجھے نا ایسے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ زپ یہاں پہ بھی پاکٹ ہے. تو یقین جانے کہ جب میں وہ پاکٹ کھول رہا تھا نا, اب میں پاکٹ کھول رہا ہوں اور میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, لفظوں میں نہیں, دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ابھی اس میں سے ڈالر نکلیں گے. اور میں نے ہاتھ ڈالا اور میں نے اس کانفیڈنس سے ہاتھ ڈالا کہ ہاں بھائی اسی میں ہے. تو یہ میں نے ہاتھ ڈالا اور میں نے ایسے نکالا 100 پاؤنڈز. 100 پاؤنڈز اس زمانے میں 100 روپے کی جیکٹ پاکستانی روپیز کی, اور اس میں 100 پاؤنڈز. اچھا خیر وہ قسمت کی بات یہ کہ وہ بہت زیادہ نوٹ بالکل ٹھیک تھا, اس کو میں نے اسی وقت استری کیا. اب مجھے یہ یقین نہیں تھا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کون سے زمانے کی, اب میں کبھی انگلینڈ گیا نہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یار یہی کرنسی ہے. پاؤنڈ تو سمجھ میں آ رہا تھا, 100 بھی لکھا ہوا, وہ برطانیہ کی ملکہ جو ہیں ان کی بھی تصویر تھی اس پہ. تو میں نے خیر اس کو استری کیا اور اپنے پاس رکھ لیا, گھر میں کسی کو نہیں بتایا. صبح میں گیا کالج, وہ جو ہمارا کالج ہے اس کے نیچے بہت ساری نا وہ شاپس ہیں اس کی, کرنسی ایکسچینج کی, سیالکوٹ میں قلعہ کی طرف. تو میں گیا ان کو جا کے میں نے بولا, میں نے کہا پاؤنڈ کا ریٹ کیا ہے. تو جو بھی اس وقت 90 سمتھنگ تھا, 98 شاید کچھ تھا. تو وہ میں نے اس کو بولا دیا, تو اس نے بس یوں کر کے چیک کیا, اس نے وہ چیک کیا کہ اصلی ہے, تو اس نے کوئی 9000 سمتھنگ بنا کے مجھے. اس زمانے میں کیا خوشی ہوئی. مطلب وہ بندہ جس کو پاکٹ منی ہفتے کی کو میرے خیال سے 500 روپے بھی نہیں ملتی, تو وہ 10,000 روپے پکڑ کے کھڑا ہے کہ کیا کریں. ویسے کیا کیا تو اس کی 1000 روپے کی پارٹی ہم نے دوستوں میں کر لی. 1000 روپے کی میں گھر میں چیزیں لے آیا, کوئی پارٹی وارٹی کرنے کے لیے, مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا لے کے آیا تھا, لیکن گھر والوں کے لیے بھی لے کے آیا تھا. چائنیز کا کھانا باقی نہیں چائنیز میں بڑا فیسلیٹ, پیزا وغیرہ کچھ لایا تھا. اور 8000 روپے کی میں نے منڈ کے شاپنگ کی, پراپر نیو کپڑے لیے. پھر اس کے 8000 اس کے بعد ایسا بہت دفعہ ہوا, میں جس کو یہ بھی واقعہ بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم بھی چیک کریں گے. لیکن اب جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہوا کیا کہ جتنے بھی یہ پٹھان ہوتے ہیں نا,
آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیک نہیں کرتے؟ یہ چیک کرتے ہیں. پرانے زمانے میں سنا تھا کہ وہ سونے کی چیزیں بھی نکل آتی تھیں, چین نکل آتی تھی. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جو بھی لاٹ آتی تھی نا اس کو جو بھی وہ استری کرتے ہیں یا طے کرتے ہیں تو اس سے پہلے نا ساری پاکٹس چیک کرتے ہیں. اس میں اس لیے رہ گئے کہ اس میں جو پاکٹ تھی وہ چور پاکٹ تھی, شاید اس وجہ سے رہ گیا. ادروائز اس میں بھی نا وہ نکل آتے جس میں بھی چیک تھی, سوچا. اچھا امی کا کیا ریئیکشن تھا؟ نہیں خیر وہ تو ریئیکشن اس کے بعد وہ یہ ہوا کیونکہ ماں پیسے لے لیتی وہ کہتی ہے ادھر دے دو مجھے, میں کوئی ہوا کر لے گا. میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ امی کا کیا ریئیکشن تھا؟ امی نے کچھ نہیں کہا. ابو نے مجھے کہا کہ مطلب انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تیرے اینے پیسے نکلے نا تو تم پراستے بھی کوئی شے لیندا. میں کہا نہیں بھائی بھی پہن لے گا, مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر میں وہ 10,000 گھر لے آتا تو وہ تو کہتے اچھا یہ لو 1,000 روپیہ, چلو بیٹا نکلو. وہ عید کی ہماری عیدی کی طرح میں نے کہا میں خرچ کر کے جاتا ہوں, تو میں خرچ کر کے گیا کہ بھائی یہ لو, یہ نکلا. بڑے تیز سے بالکل, دوسری بات یہ کہ آئی واز ناٹ شیور نا کہ یہ نوٹ پتہ نہیں چلتا ہے نہیں چلتا, پتہ نہیں کس زمانے کا نوٹ ہے, جاؤں تو بے عزتی نہ ہو جائے. تو میں نہ کسی دوست کو بتایا, کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے کرنسی ایکسچینج کیا, پیسے جب ہاتھ میں آ گئے پھر میں نے کہا کہ اب آ جاؤ بیٹا. سے وہ اور ساتھ میں چیک کرے کہ ماں بیٹھی سے وہ کہتی ہے میرے بیٹے کے نکلے تو میں نے تو لے لینا. اچھا اول بات تو بچے, تم اس وقت پھر بھی ہوشیار تھے, اس وقت تو بچے اتنے سیدھے, اماں یہ نکلا ہے. اس زمانے میں ہم اپنا بتا رہے ہیں, ہمیں ابھی بھی نکلا, ابھی بھی سیدھا میں تھا. اگر کسی ابا کے پاکٹ میں سے نکلے ہوتے تو پھر میں بول دیتا کہ ابا کے نکلے, وہ میری جیکٹ میں سے نکلے تھے. وہ میری, وہ اللہ کی زمین سے آپ کو جو مل جائے. جیسے عیدی کا صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی میں میرے بچے ابھی بھی کہتے ہیں نا کیا آپ ماؤں کو کیا تسکین مل جاتی ہے عیدی کے پیسے رکھنے نہیں بتائیں تسکین نہیں ملتی. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہیں, کہیں گرا نہ دیں یا وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, تو وہ ہم رکھ لیتے, پھر ہم سے خرچ ہو جاتے ہیں. میرے بچے تو آج تک کہتے ہیں مما ہماری عیدی یہ ٹاپک عید کا رہی ہے, سوری ٹو کٹ یو. یہ عید کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ میرے ابو ابھی بھی اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو ابھی بھی وہ مجھے میرا قرضہ دینا انہوں نے عیدی کی صورت میں. ہوتا کیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اور مجھے ہمیں تقریباً ایک جیسی عیدی ملتی تھی, 1 سال کا فرق ہے. تو اگر پھپھو آئی ہیں تو پھپھو نے 500 اس کو دیا تو 500 ہی مجھے دیا, ختم بات. اب وہ کرتے کرتے نا تقریباً ایک جیسی عیدی ہماری بنتی تھی کہ فرض کریں جی کوئی 3,000 اس کا بن گیا, بچپن میں بھی 3,000 لائک, تو میرا 3,000 بن گیا. اب میرا چھوٹا بھائی نا وہ بہت تیز تھا, تو وہ کیا کرتا تھا, باہر جاتا تھا اور 2-3 گھنٹے بعد واپس آ کے کہتا تھا میرے تو پیسے ختم, میں تو کھایا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا, ختم, جمع کر رہے. اور میں تھوڑا اچھا سگر بچہ تھا, تو میں کہتا تھا اچھا یار دیکھ لوں گا, کھا لوں گا نا, کل کھا لوں گا, پرسوں کھا لوں گا, جمع کر لیا. تو ابو مجھے کہتے تھے دے میں سنبھال لینا. اچھا لینے کے بعد وہ جب خرچ ورچ ہو گئے, عید میں گیسٹ آئے, یہ ہوا وہ ہوا, خرچ ہو گئے, تو ہفتے بعد میں ابو کو کہتا تھا ابو جی پیسے, میں تو کٹھے دے دیں گا نا, کوئی کٹھے نہیں, میرے کو ہو گئے نہیں ہو گئے تیرے کے. اچھا جی, وہ کرتے 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 ابھی بھی میں ابو کو اکثر کہتا ہوں میرے کو 25-30 ہزار روپے آپ نے دینا اس زمانے کا, تو وہ ملٹیپلائی کر کے ذرا مجھے واپس. ماں باپ کبھی بھی نہیں واپس ماں باپ اس لیے ہمیں یاد ہے ممی ہمیشہ, کیونکہ جو ہمیں دیتا تھا نا کہتی جس نے دیے فوراً لا کے مجھے دو, کیونکہ مجھے بھی آگے ان کے بچوں کو دینا ہے. ہمارے بچوں, آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ پھر کیا کیا امبر جی, مجھے یہ بتائیں. ویسے میں نے بھی کوشش کی کہ اپنی بیٹی سے میں نے کہا تمہیں جو دینا تو تم بتانا, لیکن وہ دیتے نہیں ہیں. نو مام, بچے نہیں دیتے, نہیں یہ ہمارے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ بہت بھاری پڑتا ہے کہ جو ان کو ملتے ہیں پیسے ان کو ملتے ہیں, ہمیں تو دینا ہمارا خرچ. نہیں اب تو بڑے ہو گئے نا, اب تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, کوئی انویلپ نہیں دیتا. میں کہتی ہوں کتنا, نہیں مما ٹھیک ہے ہم مل گئے ہمیں. ایون بچپن میں نہیں اتنے بچوں سے پیسے انہی کے پاس ہوتے تھے, لیکن یہ کہ میں کہتی بتاؤ ضرور کہ کس نے کیا دیے تمہیں نا. ہم بہت سیدھے بچے تھے جو ممی اتنے لے لیں, فلانے اتنے دیے. مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کس نے کیا دیا, میں نے جو دینا ہے میں وہ دوں, مجھے وہ نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے مجھے لگ رہا ہے میں عید کے دوسرے دن عید کے شو پہ میں بیٹھا ہوں, فیلنگ زیادہ شروع ہو گئی مجھے, مٹھائی شٹائی میٹھا لاؤ یار. میں سوچ رہی ہوں عاصم کے انکل جو ابو کہہ رہے ہوں گے, میں دیکھو اینا میں پڑھایا نو اینا
अगला यही होता है, और पैसे नहीं बिल्कुल। तो हमारी उम्र है उनको बिठा के आराम से खिलाने की, लेकिन मैं मजाक के तौर पे उनको मैं अक्सर बात कहता हूँ कि आपने मेरे पैसे देने हैं। सारे हम बाबा ने ना कहना कि हमारी ईदियों के पैसे जो हैं वो हमारे में हैं, ठीक है ना, तो ये हम सारे अब ना, अब है हम ना? क्या बोले, अब हम क्या बोले, हाँ एक वाहिद मैं नहीं हूँ ना, हमारे में चेंज होता रहता है। पहले तो बेटा दे देंगे, तेरे ही हैं, उसके होता है क्यों इतना परेशान हो, दे देंगे, बड़े हो जाओ, उसके बाद हल्के 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 वो कहते हैं हमने जो तुम्हें ऐसा इतना किया है, अगर हमसे खर्च हो गया तो अब बंदा को बैठ जाता है कि क्या करें। और उसके बाद इनकी तो एक जुबान ही नहीं है, मेरे अब्बा, मेरे पापा मरहूम, तो वो एजुकेशन पे बहुत बिलीव करते थे, तो उन्होंने जितना भी इस किस्म का मुझसे हिसाब किताब डाला हुआ था वो था जब तुम पढ़ने बाहर जाओगे ना तो जब लगा देंगे। तो बाहर जाना यही सुन के अच्छा लगता था, क्योंकि अच्छा बाहर जाएंगे, ठीक है, तो उस तरह फिर लग गए। और वहां जाके भी फिर माशाल्लाह माशाल्लाह हमने ही उनको भेजे, ये ले पापा और रखे आप, लेकिन वो टर्म्स, वो लाइन जो थी उनकी हमेशा रहती थी। लेकिन आपके पैसे यूटिलाइज हो गए, मैंने भी पढ़ा दिया अच्छी यूनिवर्सिटीज में, बस हो गए वो बेचारी ना गिल्ड लेके बैठी। अच्छा मुझे बताइए कि हम बात करें तमाम से संडे बाजार, सस्ते बाजारों की, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं, जरा उस हवाले से बताएंगे कौन सी चीज आप ऐसे लोगों को बताएंगे कि ये चीज जरूर खाएं। अच्छा यार, वहाँ पे तो गन्ने का रस बहुत फ्रेश बिल्कुल सामने ही निकलता है, या फिर वहाँ पे चना चाट, वो गन्ने के रस की क्वालिटी नहीं होती, वो जरूरत होती है उसकी। जब आप शायद हम दूर होते हैं ना, मैं भी कभी नहीं खाती, इन जगह पे नहीं खाती, लेकिन अच्छा नहीं, मैं खा लेती। बचत बाजार जो चना चाट थी, क्योंकि हमारे दोस्त उसने वहीं बैठा दिया, कहाँ पे सब लोग एंट्रेंस हो रहे हैं, अब सब आके ना वहीं बैठ के मैं कुर्सी पे गरम गरम चना चाट, तो वो खाई बहुत, मैं कहा पेट तो खराब कह रहा है, कुछ नहीं खाओ। मट्टी मट्टी तो नहीं होती ज्यादा, नहीं वही तो मजा है। और लोग आ रहे जा रहे हैं, क्या बात कर दी किरण, आपको पता है आपका डॉक्टर, आपका इम्यून सिस्टम ही इस तरह स्ट्रांग हो गया। यहीं पे मैं अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से, एस्टर। अस्सलाम वालेकुम एस्टर, गुड मॉर्निंग। ओह आई बिलीव द कॉल गॉट ड्रॉप्ड। अब मैं भी ऐसी सेलिब्रिटी बैठी हुई हूँ, लिटरली ये मेन एंट्रेंस है, सारे स्टॉल्स हैं, वहाँ बैठी कुर्सी पे, मैं कहा कितनी औरतें, अंबर है, मैं तस्वीरें वहाँ बैठ के चना चाट भी खा रही हूँ और तस्वीरें खिंचवा रही हूँ। और मजे की थी, बहुत मजे की थी, कुछ नहीं हुआ, पेट खराब नहीं हुआ मेरा। वैसे भी बीइंग अ डॉक्टर मैं बताऊं कि ये हल्का फुल्का गंद जो है ना, ये हमारे लिए यूं जरूरी है कि ये हमारे लिए कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है। जब हल्की सी कोई बॉडी में चीज जाती है, कुछ नहीं कर सका, कर नहीं सका, यही सबसे बड़ी वजह थी ना कि हमारी इम्यूनिटी डस्ट से और गंदगी और अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी और चना चाट का जो एक मिक्सचर है, इससे हम बचे हुए थे। तो थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहते कि बच्चों को मट्टी में डाल दे जाके, वो लोगों ने मेरी बात के बाद बनाई हुई थी ना कोविड की, कि वो देख के कि ओए ये तो पाकिस्तान है, ओए ये तो कराची वाला, भाग, वो भाग जाता था। यानी कोविड थोड़ा बहुत इतना इनसेंसिटिव होना जरूरी है। किरण को हम लेके जाएंगे मट्टी वाला चाट, हमने खिलाना है। मट्टी कचर कचर तो खैर नहीं अच्छा, अजीब सा लगता है, वरना तो मैं खा लेती हूँ। मैंने वहाँ से वो लिए, वो जो नजर है मिठाई बनाने के लिए ना, पिंजीरी जो होती है ना ताकत के लिए, मखाने, सारे बीज, वो औरत थी, उसने इतने साफ सुथरे थैलों में रख के और बहुत रीजनेबल, मैंने वहाँ, अभी मैं सोची मम्मी का हलवा खत्म हो गया ना, तो फिर मैंने कहा वहाँ जाके, उसके बड़े चिपुड़ थे और सब कवर, घर से बना रही होगी ना, लाके स्टॉल लगा रही है, स्टॉल पूरे, मतलब कि या तो जोड़िया बाजार से बीज है, मखानों का पूरी थैली है, उसके पास दूसरे अखरोट है, बादाम है, तो बहुत अच्छे, ये भी नहीं नीचे बैठी। आप ये देखो, जब कोविड होता था पूरा डिफेंस या क्या पूरा पाकिस्तान ही सुनसान था, तो मैं कभी खिड़की खोल के देखती थी, यार वो छोटे छोटे बच्चे कूड़ा चुनने वाले, मैंने कहा ये जा रहे हैं, इनको तो नहीं हो रहा है कोविड। वो वहीं बैठ के जो कोई खाने का होता है वो बैठ के खा रहे होते थे। नहीं, उनमें देखो अभी टॉपिक सब स्लिप हो जाएंगे, लेकिन उनमें से भी होता था। और क्योंकि मैं जिना में मैंने बड़ा काम किया ना, तो वहाँ पे बहुत इनकी डेड बॉडीज आई हैं, अनरजिस्टर्ड, बेतहाशा, जो जिन्होंने बहुत ही एहतियात नहीं की ना, बोल्ड हो गए, तो उनकी तो रजिस्टर्ड डेड बॉडीज आती थी। हम लोग कहते थे ये कौन है, तो पता चला कोई कचरे वाला है, कोई फ्रूट वाला है, जो समझते थे कि ये है। बहुत ही बेनाम ईदी वालों को तो स्पेशली, मतलब ऐसी डेड बॉडीज को में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था, क्या रीजन? नहीं अच्छा नहीं, वहाँ पे भी कहने का मतलब कि वहाँ पे भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत से लोग तो मानते ही नहीं थे कि कोविड से लोगों की डेथ हुई। लोग नहीं जी हमारे तो बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार थे, इनको कहाँ से कोविड हो गया। तो अभी तक लोग ना उसको समझ ही नहीं पाए। हाँ, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, ब्रेक से वापस आते कहीं मजा आएगा।
اور پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ہم واپس آگے ہوئے کیونکہ ہم بریک میں جو ہماری کیونکہ ڈسکشن کا ایک دم سے ٹاپک چینج ہو گیا تھا, ہم اسٹک ہو گئے ہیں. ہم کووڈ کے بارے میں بات کرنے لگے. ایک شو پیچھے تیار کر رہے ہیں, اگر آپ نہیں آئے تو ہم اس کو چلا سکتے ہیں. بالکل واقعی, کیونکہ ہم اپنے وہ کووڈ کے ٹائم میں چلے گئے. ویسے کووڈ کے ٹائم نے کتنا افیکٹ کیا ان مارکیٹوں کو. جیسے بھی ہماری کالر تھی وہ بتا رہی تھی کہ جی وہ کہیں ناگن چورنگی پہ جا کے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی زبردست ایک ساؤنڈ سسٹم پراپر خرید کے لے کر آئی تھی, لیکن کووڈ کے ٹائم میں ہر چیز کافی کمپنیز بند ہو گئی. کہ ہمیں لگتا تھا کہ جی اچھے بڑے ریسٹورینٹ چل رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں بڑا پیسہ ہے, یہ کرنے لگ جائیں وہ کرنے لگ جائیں سب. لیکن اس ٹائم پہ پتہ چلا کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو جو بھی تھا, بٹ اس کو زیادہ ہوا بھی بہت بنایا گیا. بالکل کہہ سکتے, بہت زیادہ آپ نے اپنے مائنڈ اپنے اس میں کہتی ہوں اگر آپ یہاں سے اسٹرانگ ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ وہ چیز تھی نہیں. میں تو نیوز اس وقت میں نیوز شوز کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں تھا. شوگر ہے تو بگڑا, کتنے ہمارے سسٹم کمزور, ہمارے امیون سسٹم جو ہے نا, کتنے لوگوں کی اس کے بعد میں چیزیں ایسی جو کینسر ٹریگر ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کی کہیں نہ کہیں بیماریاں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اس کووڈ نے آپ کو پھر ایسے ہلایا کہ چیزیں نکل کے سامنے. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہے صبا لطیف آباد سے. السلام علیکم. ٹاپک چینج کر سکتا ہے جی. السلام, کیسی ہیں مدیہ جی آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں صبا؟ جی اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں. اور سب کو السلام علیکم. میرا نمبر باقیوں کے مجھے نام نہیں یاد. ہاں فرا جی بالکل, جی یاسمین جی بالکل. اچھا بتائیں. اپنے شہر حیدرآباد لطیف آباد کی بات کرنا چاہتی ہوں. 3 سال پہلے کی بات ہے, میں بازار میں خریداری کرنے گئی. پوری میرے پاس تنخواہ 60-70 ہزار روپے تھے. تو تھوڑے پیسے میں نے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے, باقی پرس میں رکھے ہوئے تھے. میں نے شاپنگ وغیرہ کی, وہاں سے مہینے کا راشن بھی لینے گئی تھی. میں نے چکن لی, چکن والے سے چکن لی, اس کو پیسے ہاتھ میں سے ہی دے دیے. باقی جو پرس تھا وہ میں ادھر ہی بھول کے آ گئی. چلو پرس ڈھونڈنے چلتے ہیں ہم. 50,000 روپے تو ہوں گے. تو جس کو ملنا تو مل گیا. سنو آصم کو لے چلو, آصم تمہارے ان کو مل گیا. نہیں وہ ایسا, کیونکہ پہلے ہم پوچھتے ہیں نا کالر سے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے بتا رہے کہ ان کا بازار میں وہ چوری ہو گیا, پرس چوری ہو گیا. اچھا یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیسے لے کے گئے ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ لوگوں کو بھی پتا ہے, چوروں کو بھی پتا ہے, چور بھی ایکٹیو چل رہے ہیں. اچھا تو بہت احتیاط رکھنا ہے. بیگ سے پیچھے سے بیگ سے عورتیں. میں ابھی I was in London, تو وہاں پہ وہ آکسفورڈ سرکل سے میرے میاں کے وہ کا موبائل چوری ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ لوگ پک پاکٹرز تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریولرز, اور ایسی مارکیٹس میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے, جو خواتین آئی ہیں اور چیزیں خریدیں, ان کو پتا ہے پیسے رکھ کے آئی ہیں. اور اگر مہینے کی پہلی, دوسری یا تیسری تاریخ ہو تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ کی نئی تنخواہ آئی ہوئی ہے. تو اس لیے بی ویری کاشیس جب آپ لوگ جائیں. ویسے آپ لوگ, میں آپ کو بتاؤں وہ شولڈر بیگ آتا ہے, شولڈر بیگ میں بھی ویسے والا نہیں لیں کہ پیچھے سے ہاتھ گھسائے. اور اچھا وہ بھی میں بھی شولڈر بیگ, اچھا میں بھی شولڈر بیگ یہ والا شولڈر نہیں لیتی ہوں, میں بھی زپ بند ہو اور ہمیشہ بیگ بغل میں ہو یا پہ سامنے باڈی والا. تو پھر ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں, چور کی نفسیات کو بھی تو سمجھنا ہے نا, کہ وہ انٹرنس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ورنیبل کنڈیشن کس کی ہے. جب آپ بنڈل, کیونکہ سارے پیسے نکالتے ہیں نا, اور اس میں سے تھوڑے سے دیتے ہیں, تو وہاں سے وہ آپ کو ریڈ زون میں ڈال دیتے ہیں. تو کوشش کریں 2-3 جگہ رکھیں, اور بار بار ایک ہی بنڈل سے پیسے نکال کے نہ دیں. یہاں سے آپ ریکروٹ ہو جاتے ہیں کہ you will be robbed. ہاں آپ تھوڑے تھوڑے نکالتے رہیں گے, تو وہ تو بہت ان کے بعد چوائس ہوتی ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح ہے. تو وہ سکیننگ ہوتی ہے, ان کا اپنا سکینر لگا ہوتا ہے چوروں کا, اور وہ خاص طور پہ ان جگہوں پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہے اور اوپر سے آپ کی چادر, مطلب مقصد ہے کہ اتنے مگن مت ہو جانا شاپنگ میں کہ ہوش آواز ہی نہ رہے کہ کیا کر رہے ہیں بس. نہیں یہ چیز ہے, عورتیں لوگ بچے بھول جاتے ہیں, بچے یہاں پہ اور بیگ یوں, اور بالکل کھلا ہوا ہے ان کا بیگ, یوں جا رہی ہیں عورتیں. یہاں پہ نا لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ولنریبل ہوتے ہیں وہ لوگ, جو کہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ بچوں کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں. اس لیے بھائی ایک ٹپ آپ کو یہاں پہ دیں گے کہ اگر آپ جائیں, ٹھیک ہے, مجبوری ہے, آپ گھر میں کسی بچہ کسی کو دے کے نہیں آ سکتے, تو پھر آپ نے بیگ کو لے کے بڑے کوشش ہیں. ایک ٹپ میں دینا چاہوں گا, بہت اچھی ٹپ ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی خریداری کرنے جائیں, کسی بھی بازار میں جائیں, کچھ بھی کریں, آپ کے کبھی پیسے چوری نہیں ہوں گے. بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے پیسے لے کے نہیں جانے. تو پھر خریداری
اور امید اس کو میں کنٹینیو کروں اور امید یہ لگانی کہ جیکٹ سے آپ کیا ہے $100 نکل آئے وہیں پہ اسپینڈ ہو جائے. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر کیا ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ بچت بازار اور سنڈے بازار میں کارڈ چل رہی مشین کو اس سال لے کے نہیں, یہ بہت نا وہ ہے, یہ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں بہت سارے کمرشلز بھی آتے ہیں اور میں وہاں جو یوٹیوب کی ان کی ویڈیوز آتی ہیں جو اس طرح کی اسٹریٹ فوڈ ہوتا ہے یا کچھ بھی, میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ چنے بیچنے والا جو ہے, نارمل چنے جو کھٹا چنا ڈال کے دیتے ہیں نا, اس کے بعد بھی وہ پے ٹی ایم کچھ سم تھنگ لگا ہوا ہے فون میں, آپ کے پاس فون والٹ رکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اسکین کر دو, وہ اسکین کر کے جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے نا, تو یہاں پہ اکثر میں لوگوں کو نا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے آپ کے پاس شارٹ ہو جاتے ہیں, تو میں بولتا ہوں یار ایزی پیسہ ہے, نہیں یار ایزی پیسہ بھائی رکھو نا. عاصم آپ یہ بات کریں, بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں, بڑے بڑے سیلونز میں, اور کبھی کبھی دل کرتا ہے پتہ رپورٹ بھی ان کا کرے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم سوری, ہم کارڈ جو ہماری مشین کام نہیں کر رہی, ہم پیسے لیتے ہیں. اچھا وہ دیکھیں مشین کام نہیں کر رہی وہ سمجھ میں آتا ہے, آپ مشین نہیں رکھ سکتے وہ سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں جو چھابڑی والا ہے یا کوئی فروٹ والا ہے, وٹ ایور دا کیسز, اس نے صرف اپنا QR کوڈ سامنے رکھنا ہے, اس کو مشین کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ صحیح بات فوراً میسج آ جائے گا, لیکن اس سے ہوگا یہ کہ وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. ہمارے ہاں لوگ ہماری بات جو ہے نا وہ معصومانہ بات ہے, تم ایک فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہو, لیکن وہ معاملہ جو ہے نا ان کے پاس جو 100% بزنس ہے تو 70% تو انڈر دا ٹیبل کیش پہ. اب وہ کیش اگر دکھا دیں گے تو ان کے تو یہ بازار بند ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہاٹ کیش پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ہے سارا معاملہ, تبھی تو پاکستان غریب ہے اور عوام امیر ہے کہ بینک میں کم پیسہ ہے اور لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ چیزیں ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی. تو ویسے میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو ایسا سسٹم ہونا چاہیے, آپ بتا سکیں کہ جب ہم کسی بڑے سیلون میں گئے تھے وہ کہتے جی سوری جی ہم کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیش دیں. ریسٹورینٹس میں وہ کہتے جی ہمیں کیش دیں, تو وہ پھر نا اپنے مطابق پھر وہ دیکھتے ہیں انہوں نے ٹیکس کتنا کاٹنا ہے. تو ٹیکس چوری, ہم اپنے ملک میں اتنا رو رہے ہوتے بھی ٹیکس 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 ٹیکس, آپ باہر چلے جائیں, وہ باہر آپ دیکھیں 50% تو ان کا ٹیکس چلا جاتا ہے ہر چیز, مطلب UK وغیرہ میں, امریکہ سارے میں, ہمارے یہاں نہیں دیتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی بچت کریں. بالکل. اچھا مجھے ذرا یہ ہم کلفٹن میں ذرا میں چاہتی تھی تھوڑی بہت اور ویڈیوز ہوتی ہیں ہمارے پاس. تو امبر جی آپ نے صرف اپنی باڑہ کی ویڈیو شیئر کی, آپ نے کلفٹن نہیں, میں نے تو 2 ویڈیوز دی تھی, سنڈے بازار کی بھی لگائے بھی ذرا کرن کی, ہاں ذرا وہ ویڈیو تو لگائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے, کیونکہ ابھی جو باڑہ بازار میں تمہیں فرائی پین دیکھ کے حیران, او یہ کراکری, ہاں یہ کون سا, یہ کہاں سے, ہاں یہ کلفٹن والا ہے. نہیں یہ کلفٹن والا ہے, یہ میں گئی تھی. یہ میں آپ کو بول رہی ہوں کراکری کی, آپ کو بے شمار. اور یہ جوگرز چیک کریں بھائی, بہت اچھے ہیں یار. ارے ہاں جوتوں یہ تو ایڈیڈاس پڑے ہوئے بھائی, ہاں سارے نائکی سارے دیکھو, بیگز دیکھو, یہ پینڈا باکسز ہیں 300 روپے کے, بالکل کتنے اچھے اسٹوریج باکسز. پرفیومز بھی ہیں, ہاں پرفیومز. اچھا اس کو تھوڑا سا سلو کر کے چلائیں بھائی, یہ تو بڑی سپیڈ میں چل رہی ہے ویڈیو. اچھا یہ استری وغیرہ بھی, استری وازز وغیرہ, نہیں چیزیں تو بہت اچھی ہیں. اچھا ویلاگز میں اچھا ہو گیا. واو, ارے بھائی یہ اتنی, یہ ڈاکٹر وجاہت فون ذرا بند کر لیں اپنا, آپ کی مہربانی. یہ گولڈن شیر دیکھ کے مجھے گنی یاد آئی, میں نے کہا یہ دیکھیں شوٹس کے لیے ساری جیولری, ہاں یہ جیولریز بھی ہیں, افغانی جیولری تھی ساری, کارپیٹس تھے, یہ کارپیٹس ہیں. ارے واہ, کپڑوں والے سیکشن میں میں زیادہ نہیں پھری تھی وہاں پر. یہ کرٹنز کتنے بڑے ہیں, یہ کرٹنز بہت اچھے تھے, میں کہہ رہی ہوں نا, سب کی پرائسز بھی میں نے پوچھی تھی, بہت اچھے تھے. آپ کو انسٹچ کپڑا بھی مل جاتا ہے یہاں. ہاں یہ پورا چادریں. اچھا یہ دیکھیں لاہور میں بھی نا ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جو لنڈا بازار وہاں پہ لگتا تھا, تو میری ایک فرینڈ تھی, وہ فیشن ڈیزائننگ کر رہی تھی, تو اس کا کوئی پروجیکٹ تھا, اس کو لیدر چاہیے تھا, تو شی وینٹ ٹو, یہ کتنے اچھے, یہ دیکھو کتنے اچھے ایجپشین اور اس طریقے کے افریقن, یہ ہینڈ میڈ بناتا ہے بندہ, وہیں پر ہی اسٹال لگاتا ہے, اس کی کوئی آن لائن وہ نہیں ہے, میں پوچھ کر آئی تھی. اور آرٹیفیشل فلاورز وغیرہ بھی سارا, اب یہ اتنے مہنگے ہو گئے بھئی, آرٹیفیشل پلانٹس جو ہیں 25-30 ہزار کے. یہ پورا اسٹال تھا, میں پورا کور کیا تھا اس کو. واو کیا بات ہے, جیولری, لیمپس بہت اچھے تھے لیمپس. یہ مجھے
فلور یہ دوبارہ سے بتائیں، یہ دوبارہ سے بتائیں آپ نے کہاں سے کی ویڈیو ہے؟ یہ بچت بازار جو بلاول ہاؤس سے آگے جو لگتا ہے ڈیفینس میں، ہاں ہاں سی وی روڈ پہ، سی وی روڈ پہ آگے روڈ پہ. اور یہ یہیں سے آپ نے لیا تھا بیگ؟ ہاں میں نے یہیں سے بیگ لیا تھا. میں نے وہاں پر نا برانڈ نیو والی بھی شاپ تھی جو پاکستانی تھے، ان کی بھی میں نے پرائس پوچھی، سیم پرائس تھی. میں نے کہا پھر میں باہر کا سیکنڈ ہینڈ لے لیتی تو وہ زیادہ صحیح ہے. میں نے اس کو استعمال کیا تو اچھا. کراکری تو بھرمار، بہت اچھی کراکری بھائی، بہترین پلاٹرز کے آپ کو سیٹ ملتے بہت ہی. اور ان کی قیمتیں کیسے کیا تھیں؟ بہت سستی. آئی مین لائک آپ گل پلازا سے لیں گے نا مہنگی ملے گی آپ کو، یہاں پر سستی. گل پلازا از ایکسپینسو. چیزیں وہی تھیں ویسی کوالٹی کی ساری نا، کیونکہ وہاں پہ مسئلہ یہ نا کہ وہاں پہ لوگ آپ کو دیکھ کے وہ پرائس اس کی کریں، بتائیں گے کہ جی فلانی چیز کی کتنی پرائس ہے. اگر دنیا میں دیکھ آپ، دنیا میں گاڑیاں اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے نا، تو یہاں پہ لوگوں کا جو مینٹالٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چیز ہم سستی بیچ کے کسٹمر بڑھائیں. یہاں پہ ابھی تک یہی کہ لوٹیں، تو ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ کہ شاپ کا رینٹ بھی نکالنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، اپنے جاننے والا کوئی آپ سے ہو نا، آپ اسے چیزیں لے جائیں، وہ آپ سے زیادہ لوٹتے ہیں. ایگزیکٹلی، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھے جو آپ کا اپنا دوست ہوتا ہے نا، بالکل. آپ باہر سے کچھ خریدتے، شاپ کیپر بیچنا چاہتا ہے کہ یہ لے لو سستا ہے، انجوائے کرو گے، لیکن یہاں پہ مہنگا ایک تو ٹھگے گا، پھر بیک آف دا مائنڈ گل پلازا ہوگا یا کلفٹر مارکیٹس ہو گئی، ان کے دماغ میں یہ شاپ کا رینٹ بھی تو نکالنا ہے، اے سی بھی چل رہے ہیں، ہم نے اپنے جو امپلائیز رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ وہ چیز 100 روپے کی چیز 400 کی بیچ دیتے ہیں. اچھا، یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی ہمیں ذرا کال کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ایریا کی سب سے اچھی مارکیٹ کون سی ہے. لاہور کی تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لاہور میں دس ون ماڈل ٹاؤن میں انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہاں پہ بھی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں، وہاں جیسے چھوٹی موٹی چیزیں، لیکن آف کورس کیونکہ مال ٹاؤن میں ہے تو وہ تھوڑی سی مہنگی ہے، تھوڑی مہنگی ہے. دین ایک کریم بلاک اقبال ٹاؤن کو میں نے بہت سنا ہے، میری فرینڈ کیونکہ وہاں پہ رہتی ہے، مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہاں پہ لگتا تھا. تو ہر جگہ پہ کہیں نہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بازار والے لگتے ضرور ہیں. سنڈے بازار جیسے ابھی مجھے کراچی میں لگتا ہے کوئی فارمرز مارکیٹ لگتی ہے جو میں نے ابھی تک جانا یہ سوچا ہے، لیکن سنڈے کے دن اتنے آرام سے سو کے اٹھتے ہیں کہ وہ جو اچھے والا ٹائم ہے وہ نکل جاتا ہے. اچھا، میں ذرا بات کرتی کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، کہ کبھی ہوتا ہے کسی آپ نے بند کباب بڑا اچھا کھایا ہو، کوئی اور ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی شاپنگ کرنے جائیں تو لے کر آئیں، کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز آ رہی ہے؟ بند کباب کے حوالے سے تو نرسری والا ہی مجھے بیسٹ لگتا ہے. کون سا؟ نرسری والا یا وہ جو سی ٹی سی میں کھاتری والا. میں آپ کو بتاؤں کے پاس جو ہے چپلی کباب والا، نہیں جو بہت پرانا وہی پرانا ایک ہی ہے، وہ فرنیچر. بلاول چرنگی کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں، بلاول چرنگی کے پیچھے ہم ایک اسٹور کی بات بھی کر رہے تھے، اس کے پاس ایک ٹھیلا ہے، وہ بندہ وہ فرائز بنا رہا ہوتا ہے اور وہ بند کباب بہت اچھے بناتا ہے. وہاں کے جو روڈ کے پاس ہوتا ہے مٹی وٹی دھول، اسی لیے وہ مٹی وٹی کا ٹیسٹ ہی اچھا ہے، وہی تو اور مزیدار بناتے ہیں. وہاں کا بند کباب، میں نے نرسری کا بند کباب تو میں نے کھایا، مجھے لگتا ہے وہ آئلی زیادہ ہے، لیکن بلاول چرنگی کے پاس جا کے بھی آپ، یا کتری کا، کھتری کا میں نے وہاں کا بھی کھایا، لیکن میں آپ کو بتا رہی بلاول چرنگی کے پاس بندہ ٹھیلے پہ لگا رہا ہوتا ہے، وہ کہاں پہ؟ ڈبل انڈا. ہاں، یہ بدر میں بھی ہے، چائنا ٹاؤن والی جعفر جیز، جعفر جیز والا. ٹیپو کے بھی میں نے سنے، پیٹرول پمپ ہے نا وہاں پہ، پرانا ہے بوٹ بیسن والا. ٹیپو کے بھی بند کباب. بس آتا ہمیں مشہوریاں کرے سب کے بند کباب، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا. وہ بھی فری میں، بہت مزہ لوں گی، سن لیا ہو تو چلے بھجوا دیں، ہمارے کراچی کے دستے میں بھجوا دیں، پھر ہم یہاں پہ ہمارا اسٹاف بھی نہیں ہے، صحیح بات ہے، ہمیں بند کباب بھجوا دیں. اچھا، اچھی ٹپس اگر میں آپ سب لوگوں سے لوں، کیونکہ اب ہمارا شو جو ہے وہ کلوزنگ کے ٹائم کے قریب یہ بات جا رہا ہے، تو آپ لوگوں سے کیا ٹپ دینا چاہیں گے کہ جب آپ جا رہے ہوں شاپنگ کے لیے تو کیا چیز ذہن میں رکھیں؟ کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو کتنا پسندیدگی کا اظہار کریں؟ یہ ذرا کچھ چیزیں بتائیں ہمیں. وہ بات صحیح ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہم سوچ کے جاتے ہیں وہ کبھی نہیں ملتی، اور میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا کہ کبھی وہ چیز نہیں ملی ہے. میں ڈھونڈ کے میں کوئی 10 چیزیں اٹھا کے لے آتی ہوں، وہی نہیں ملتی. سوچنا نہیں ہے، بس جو چیزیں آپ کو ہے کہ 3-4 یہ کمی ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، بس یہ کر کے آپ نکل جائیں، بس آپ گھس جائیں اندر. آپ جب آپ اتوار بازار یا جو بھی منگل بازار جس میں گھستے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد میرے تو یہ ہے کہ مجھے بس آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب بھی بازار جائیں، جو بھی بازار جائیں، کسی کا ویلاگ دیکھ لیجئے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پرائس اتنے کے لیے اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، پھر آپ جائیں. یہ اچھا آئیڈیا ہے ویسے.
तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, नहीं अगर कोई ना देखे, जैसे मैं नहीं देखती हूँ, नहीं तो देख के जाए ना, ये टिप है। वही तो कह रही है, देख के जाए। मैं तो नहीं कभी वीलॉग बेसिकली पार्ट ऑफ द रिसर्च। हाँ, हम लोग तो गाड़ियां खरीदने से पहले वीलॉग देखते हैं कि किसका आज का मार्केट बेचा है। या फिर आप बेस्ट यही है ना, जैसे उसका मकसद है कि फौरन इजहार ना करे चीज पसंद आ गई है, या तो छोड़ दें, आवाज आती है नहीं आती है, उसने बुला लिया तो मैं तो इंतजार करूंगी, आवाज नहीं है, ऐसा ना बाय द टाइम मैं वापस आऊँ बिक ना जाए, तो मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं जाके फिर उसी कीमत में ले लूंगी, फिर कहूंगी थोड़ा सा तो कम कर दो भाई, ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपको मशहूर कर देंगे, ये कर देंगे तो कम कर दो। अब जैसे कल यहाँ जो क्रीक वॉल है, अब माशाल्लाह मैं रश नहीं था कल और नए स्टॉल्स हो गए, तो वहाँ पे भेल एक वो पाए, कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, आप पैसे मत दें, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, मैं उनको टिप दे रही थी चटनी में थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट करें, कहेंगे नहीं आप मत दें, मैं कहा नहीं भाई, फिर मैंने उसकी क्लिप ली, मैं ऐसे थोड़ी तुम पैसे लो। तो बेसिकली जो है कि आप बहुत से लोग आपको बहुत इनकरेज भी करते हैं, और फिर इन रिटर्न हम भी कहते हैं जब वो आगे वाला इतना अच्छा कर रहा है तो उसके लिए हम भी थोड़ा सा उनकी पब्लिसिटी करते हैं, आपकी पब्लिसिटी उनकी चीजें चल सकती हैं। अशरफ साहब हमारे साथ कॉल मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे अशरफ साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ साहब बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है लाहौर के जो है वो सस्ते बाजारों का और वो जी संडे मार्केट का? सस्ते बाजारों का लाहौर तो जिंदाबाद जी इस सिलसिले में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो जो हमारा एक लंडा भी अब बात कर रही थी वो भी काफी सस्ता है। इसी तरह एक मेरे साथ हुआ था काफी 3-4-5 साल पहले कि मैं अपनी वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने वहाँ से एक मशीन खरीदी जो कि फोटोकॉपी भी करती है, कलर पेंट भी निकालती थी। अच्छा, तो उसके साथ वो उस वक्त मुझे मिली थी 1600 रुपए की। और ये आप कब की बात बता रहे हैं? ये 3-4 साल पहले की बता रहा हूँ। 3-4 साल पहले भी आपको 1600 की मिली है? तो खाना नहीं जी। अच्छा, तो वो मैं लाया, इप्सन की मशीन थी, तो उसके साथ मेरी दोनों बेटियों ने एमफिल किया, उसमें से प्रिंट निकालने ये वो। क्या बात। तो बात ये है कि सस्ते बाजार यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, ताजपुरा में भी लगता है, वो पीर वाले दिन जो लगता है ना बाजार, अच्छा, उसमें तो काफी सारा जो है ना सामान सस्ता मिलता है। अच्छा, लेकिन ये है कि जैसे कि हमारे एक साहब कह रहे थे कि लूटते भी लोग बहुत है, कि 1 रुपए की जगह 3 रुपए की दे देते हैं, 5 रुपए की दे देते हैं, लेकिन इसके लिए बंदे को भी इस तरह होना चाहिए कि वो मोटिवेट कर सके उन्हें कि भाई आप तो जो है ना ये हमें महंगी दे रहे हो। तो जब तक ये है कि जैसे कि एक हदीस पाक है ना, हदीस पाक में है कि आप इतनी बहस करो कि आपके जो है ना साइड से जो है साइड बाय साइड आपके सफेद भी आना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पे करता कोई नहीं है। हाँ, लोगों को ना सही बार्गेनिंग करनी नहीं आती। हाँ जी, बार्गेनिंग अगर जिसे आती है वही खरीदता है। और जो ये साहब लोग होते हैं कुछ लोग, हाँ जी। अच्छा अशरफ साहब, मुझे तो बड़ी खुशी, आपने बताया कि 1600 के वो आपने वो प्रिंटर लिया और आपकी दोनों बेटियों ने माशाल्लाह से एमफिल के, वो तो ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है। यही चीज तो मैंने बताना चाह रहा था आपको। बहुत प्यारी बात है। तो हाँ, अच्छी चीजें मिल जाती हैं। हाँ, और इस तरीके की। अच्छा, आपको टिप देंगे अशरफ साहब, आपको टिप देंगे और बताएंगे लाहौर में और कौन कौन से बाजार हैं? लाहौर में जो बाजार हैं वो तो हैं, लेकिन मैं एक टिप ये देना चाहूंगा। हाँ जी, जी सुन रहे हैं हम आपको। मैं जी ये टिप देना चाहूंगा आप लोगों को भी, सबको भी, अरे जब भी आप बाजार में जाएं शॉपिंग करने के लिए, जी जब भी आप शॉपिंग करने के लिए वहां जाएं, अगर वो बंदा आपको 100 रुपया बता रहा है ना प्राइस, तो आप उसे 25 रुपए बताएं। अच्छा, ठीक है, 70% कम है। फिर यहाँ से बार्गेनिंग शुरू करें। अरे बात गुस्सा हो जाता है, जाओ, आपको तो पता नहीं। 35% से आपने शुरू करनी है बार्गेनिंग।
ٹھیک ہے. یہ ایشا صاحب یہ آپ کی جو بات ہے نا میں نے مان لی اپنے دوپٹے سے. ہاں زبردست, بہت شکریہ. ہم حال ہی ہاتھ واپس آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نا شروع یہاں سے کرنا ہے. بات صحیح ہے, لیکن وہ بات کریے وہ دکاندار نا بہت مائنڈ کرتا ہے, کہتے ہیں بتائیے جاؤ باجی جاؤ, کوئی ضرورت نہیں. بات پتہ کیا ہے, کچھ لوگ آپ سے مانگتے ہی مناسب پیسے ہیں, اور ان کو بھی اگر ایک چیز ہے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ 100 روپے کی تو بنتی ہے یار, مطلب اکنامیکل وے میں بھی دیکھیں, اس کو بھی آپ 25 روپے نہیں بول سکتے. ہاں لیکن آصف یہ کتنے کم لوگ ہوتے ہوں گے نا جو آپ سے ویسے مناسب چیزوں میں پرائس آپ کو. یہ ایمان کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, میرے ساتھ اسپیشلی ہوا ہے. میرا ہو گیا, یہ رمضان کی بات ہے, اوون ہو گیا خراب, مائکرو. تو مائکرو خراب ہوا اور وہ میرے پاس تھا تقریباً کوئی 7-8 سال سے, تو وہی چل رہا تھا. اب فیملی یہاں شفٹ ہوئی تو میں نے کہا نیا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چل رہا ہے, ہم تھوڑا بہت گرم کرنا ہوتا ہے. تو وہ خراب ہو گیا, اور وہ جس کمپنی کا تھا تو میں وہاں لے کے گیا ان کے آؤٹ لیٹ پہ, ان کو بولا کہ یار اس کو ٹھیک کر دیں. تو انہوں نے تو اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے دیں, 3-4 ہزار روپے آپ کو مل جائیں گے, یہ کباڑ ہے. میں نے کہا اچھا. اب میرے ساتھ وہ لڑکا میرے ساتھ گیا ہوا تھا جو چیزیں اٹھانے کے لیے میرے ساتھ ہوتا ہے, تو میں نے کہا چوکے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اٹھا کے ہم واپس آ رہے ہیں, میں صدر کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں پہ ایک بندہ مجھے مل گیا, تو مجھے کہتا ہے بیچنا ہے. تو میں نے کہا نہیں ٹھیک کروانا ہے, لیکن اگر نہیں ٹھیک ہوگا تو میں دے جاؤں گا, میں نے کیا کرنا ہے. تو کہہ رہا ہے اچھا آپ ایسا کریں کہ نہیں. اس سے پہلے مین وائل کیا ہوا کہ میں جب اٹھا کے وہ گاڑی کی طرف ہم لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ گاڑی باہر پارک کرنی پڑتی ہے گل پلازا کے سامنے, نہیں تو اٹھا لیتے ہیں وہ. تو خیر وہ میں نا نئے جو وہاں شاپس تھی ساری, تو وہاں سے پتہ کرتا ہوا آ رہا ہوں. کوئی 85 بول رہا ہے, کوئی 65 بول رہا ہے, تھوڑا بڑے والا. میں نے کہا گئے بھائی آج تو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ میرا گیا, کیونکہ لینا تو لازمی ہے اور ایسا ہے ضرورت ہے. تو آگے نا بندے نے روک لیا, بیچنا ہے. میں نے کہا نہیں بیچنا نہیں ہے, صحیح کروانا ہے, نہیں بکا تو پھر بیچ دیں گے. تو کہہ رہا میں آپ کو نا ایک دکان کے پاس لے کے جاتا ہوں. وہ بندے جنہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا ڈیڈ ہے, اچھا ڈکلیئر کر کے میں ڈر جاتی ویسے نہیں, وہ میں مائکرو کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے پاس لے کر آیا, وہ اتنا اچھا کاریگر تھا. میں ابھی بھی بتانا چاہوں گا, کاشف نام ہے اس کا, چھوٹی سی دکان ہے, اور صرف وہ مائکرو ویو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اس نے 2 منٹ لگائے, اس نے فوراً سے جو ہے وہ یوں کھولا, اس نے یوں کر کے چیک کیا, کہہ رہا ہے اس کا یہ بٹن خراب ہے, 500 روپے لگے گا, only 500 rupees. And I was like یار میں نے زبردستی اس کو 1000 روپے دیا, وہ لے بھی نہیں رہا تھا. کہہ رہا نہیں بھائی میری مزدوری اتنی بنتی ہے. اس کو کہانی نہیں پتا تھی نا پیچھے. اس نے بڑی اچھی بات بولی, یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, اس نے کہا تھا میں صرف جاتا ہوں کوانٹٹی پہ, کہ میں نے آج کے جو ہے نا 50 ٹھیک کرنے ہیں. تو کہہ رہا ہے 50 ٹھیک کرتا ہوں اور سکون سے میری کوئی 25-30 ہزار روپے کی دیہڑی لگ جاتی ہے. نیت اچھی ہے نا, نیت اچھی ہے, وہ لوٹ نہیں رہا کسی کو. وہ جتنا کام ہے اس نے 10 منٹ میں میرا کام کیا, فوراً کھڑے کھڑے. کہتا کہیں جانا نہیں, یہیں اس نے بٹن چینج کیا, یہ چیک کیا, پانی رکھ کے کٹورے میں اس نے چیک کیا گرم ہو رہا ہے, ہاں جی ہاں جی. اس میں بھی ایک سبق ہوا نا کہ ایک پہ جیسے ڈاکٹرز بھی ایک کے پاس مت جائیں, آپ دو کنسلٹ ضرور, میں تو کہتی ہوں ایک سے نہیں, سیکنڈ اوپینین یا تھرڈ اوپینین ضرور لیں, ایک کے کہنے پہ ایک پہ نہیں. جتنی چیزیں میں سے کرواتی ہوں, وہ بات کر رہے ہیں ایمان کی نا, کہ دیکھو وہ ایک ایمانداری سے کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. اگلے اتنے ایماندار میں نے لوگ لٹرلی نہیں دیکھے آج تک, جتنے بھی لوگوں سے پالا پڑتا ہے ہوتے ہیں ایماندار. مطلب میرے ساتھ شاید ایسا ہوا ہوگا, نہیں پتہ کیا بات ہوتی ہے, یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں نا جو ٹھیک کرنے والی, وہ آپ کو نہیں پتا چلتا. جیسے ہم گاڑیاں ٹھیک کرواتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کرواتے ہوں گے, تو بوائز کو پتا ہے کہ جب ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے یہ نقص ہے, پھر وہ جب کھولے گا بولے گا یہ بھی وہ کرتے کرتے 3000 سے شروع ہوگا اور بل بنا دے گا آپ کا 25000 روپے کا. اور اس 25000 کے بعد پھر ایک ہفتے بعد ہوگی گاڑی میں مسئلہ ہوگا. مطلب جو صحیح کر رہے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے, آپ کسی کے پاس چیز لے کے جائیں, وہ کچھ چیز صحیح کرتے ہوئے نا ایک جگہ پہ چیز نقص ڈال دیں گے کہ کچھ پھر آپ تو سلسلہ ہمارا ریلیشن شپ شروع ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم ایک ریلیشن شپ میں چلے جائیں کہ میرے پاس ہر ہفتے آتا رہے. خیر جی, آج کا جو ہمارا شو تھا اٹ واز آل اباؤٹ کہ جی سستی شاپنگ, اور فورس بڑا مہنگائی کا زمانہ ہے, اور یہ نہیں کہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں چیزیں جا کے سستی ہو جائیں گی. اور آپ کی اپنے دماغ پر ہے کہ آپ نے کتنے انٹیلیجنٹلی چیزیں خریدنی ہے, اسمارٹ بائنگ آپ نے کیسے کرنی ہے, چاہے وہ بچت بازار میں جائیں, چاہے وہ آپ لنڈا مارکیٹ میں جائیں, آپ سنڈے بازار میں جائیں, ہر جگہ اچھی چیز آپ کو ملتی ہے.
ٹھیک ہے, بس آپ نے تھوڑی بہت محنت کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے نکلنا ہے. ٹپس بھی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی, اور وہ کہتے ہیں نا شرم کسی چیز میں, جب آپ کی حق حلال کی کمائی ہے نا تو آپ کو کہتے ہیں نہیں یار میرے سے بچت کرنی ہے, میں نے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہے, یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اب یہ بتا دیا کہ کہاں کا جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب مجھے بھی پتہ چل گیا میں نے کہاں کا جانا ہے. وہ بچوں کے لیے آپ نے بتایا کہ بڑی اچھی چیزیں ہیں, ٹوائز بھی ملتے ہیں, تو ہاں بس میں نے بھی سوچا کہ میں نے کہیں چکر لگانا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی ضرور مائنڈ بنائیے گا, جائیے گا اور میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دوبارہ سے شو کریں تو بتائیے گا کہ اچھی مارکیٹ آپ کو کون سی لگی, تاکہ ہم بھی لوگوں کو سجیسٹ کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے, زندگی رہی انشاءاللہ. تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ